بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لغت الفقہ والفقہا، اس میں کیونکہ سر کہہ رہے تھے کہ ایک جو سوال ہے وہ ایم سی کیوز کا آئے گا، تو ساتھ ساتھ ہم ان کو اصطلاحات کو بھی دیکھتے ہیں، اور اصطلاحات ہی اہم ہے، لغوی معنی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ساتھ جو بیسک ہے وہ تاکہ وہ کانسیپٹ ہمارا ساتھ ساتھ کلیئر ہوتا جائے، اس کو ہم نے اب کور کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس باب ہے کتاب النکاح۔ تو نکاح کو لغوی معنی بھی چلیں لکھا ہوا ہے، تو نکاح کا لغوی معنی ہوتا ہے جمع، ٹھیک ہے، یعنی کہ مل جانا میاں بیوی کا، وہ جس اعتبار سے بھی ہو، جسمانی لحاظ سے ہو یا اور بھی ان کے مفادات ایک ہو جاتے ہیں، اس لحاظ سے ملنا ہوتا ہے۔ اور شرعی طور پہ نکاح کہتے ہیں عقد موضوع لملک المتعہ، کہ ایسا عقد ہے جس کو وضع کیا گیا ہے ملک متعہ کے لیے۔ ملک متعہ کا مطلب ہوتا ہے کہ حل استمتاع الرجل من المرأة، آدمی کا خاتون سے نفع حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ کے ہاں حلال ہو جانا، اس کو کہتے ہیں متعہ۔ تو یہ جو اس کی ملکیت ہے، حلال ہو جانے کی، جو نفع اٹھانے کی جو ملکیت ہے، اس کو کہتے ہیں ملک متعہ۔ تو ایسا عقد جو متعہ کے لیے وضع کیا گیا ہو، ملک متعہ کے لیے، اس کو کیا کہیں گے؟ نکاح۔ تو تعریف سمجھ آ گئی نا، عقد موضوع لملک المتعہ، یہ نکاح کی کیا ہے؟ تعریف ہے۔ اس کے بعد ہے نکاح کا لغوی اصطلاحی معنی کے بعد ہے کہ احکام النکاح۔ احکام النکاح میں نکاح کبھی واجب ہوگا، کبھی سنت ہوتا ہے، کبھی مکروہ ہوتا ہے، اور کبھی حرام بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ واجب کب ہوتا ہے۔ نکاح واجب اس وقت ہوگا کہ یعنی انسان کو اندیشہ ہے کہ اگر اس نے نکاح نہ کیا تو وہ زنا میں پڑ جائے گا، ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا، کہ اگر اس کو یعنی بدکاری میں چلے جانے کا خوف ہو، اور وہ نکاح کے جو معاملات ہیں، جو نکاح کی ذمہ داریاں ہیں، مہر ہے اور خاتون کا نفقہ سکنا ہے، اس کی بھی ذمہ داری اس کی بھی رکھتا ہے، تو اس صورت میں اس کو نکاح کرنا واجب ہوگا۔ یعنی واجب نکاح ہوگا توقان کی حالت میں۔ توقان کہتے ہیں یعنی کہ جب انسان کو شہوت اتنی غالب ہو کہ زنا میں پڑ جانے کا خوف ہو، ٹھیک ہے۔ اور مسنون نکاح ہوتا ہے کہ جب انسان اعتدال کی حالت میں ہے۔ اعتدال کا مطلب ہے کہ اس کو خوف نہیں ہے زنا میں پڑنے کا، بس یہ ہے کہ اگر میں نکاح نہ بھی کیا تب بھی میں اپنی جو پاکیزگی ہے اس کو برقرار رکھ سکوں گا، تو اس صورت میں نکاح کرنا مسنون ہے، ٹھیک ہے۔ اور نکاح کرنا مکروہ اس وقت ہے کہ جب انسان کو خوف ہو کہ میں خاتون کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کر سکوں گا، اور حرام اس وقت ہے کہ جب اس کو یقین ہو کہ میں خاتون کے حقوق ادا نہیں کر سکوں گا، وہ چاہے جسمانی حقوق ہوں اس کے، چاہے وہ اس کے مالی حقوق ہوں، مہر ہے اور باقی نان نفقہ سکنا ہے، اس صورت میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس انواع النکاح آ جاتی ہیں کہ نکاح کی اقسام کون کون سی ہیں شریعت میں۔ سب سے پہلے ہے نکاح صحیح۔ نکاح صحیح اس کو کہتے ہیں کہ النکاح الذی یوجد فیہ ارکان النکاح و شروط النکاح، کہ نکاح صحیح وہ ہے کہ جس میں نکاح کے ارکان بھی پائے جائیں اور شروط بھی پائے جائیں۔ یعنی کہ ارکان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایجاب و قبول ہونا میاں بیوی کی جانب سے، باقی شرطیں جو ہیں گواہوں کا ہونا، مہر کا ہونا، یعنی جو نکاح صحیح جو ہمارے ہاں ہوتا ہے وہ تمام شرائط کے ساتھ گواہ ہوں، ٹھیک ہے، مہر کا ذکر کیا جائے، میاں بیوی کی رضامندی ہو، تو یہ کیا ہوگا؟ نکاح صحیح، ٹھیک ہے۔ اور اس کا اب ان ہر نکاح کا حکم بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ نکاح صحیح کا حکم کیا ہے؟ آپ نے پڑھ لیا کہ نکاح صحیح کے احکامات میں سے کہ کبھی واجب ہوگا، کبھی سنت ہوگا، کبھی مکروہ ہوگا اور کبھی حرام ہوگا۔ اس کے بعد ہے نکاح الموقت۔ نکاح موقت کا معنی ہوتا ہے کہ ایک وقتی طور پہ نکاح کر لینا، یعنی اس میں وقت کی تعیین کی جائے۔ جو نکاح صحیح ہوتا ہے وہ مرتے دم تک نکاح ہوتا ہے، اور نکاح موقت میں آپ کو میں 1 ماہ کے لیے نکاح کرتا ہوں، 3 ماہ کے لیے کرتا ہوں، 10 سال کے لیے کرتا ہوں، جہاں پہ بھی وقت کی تعیین آ جائے گی اس کو کہیں گے نکاح موقت۔ کہتے ہیں ان یتزوج امرأۃ شہادۃ، ان یتزوج امرأۃ، کہ آدمی خاتون سے شادی کرے، شہادۃ شاہدین، 2 گواہوں کی موجودگی میں، لمدت معین، ایک معین مدت کے لیے، تو یہ کیا ہوگا؟ نکاح موقت، ٹھیک ہے۔ اور اس کا حکم کیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔
نکاح موقت کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی نکاح، اور نکاح موقت میں جو نکاح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی انسان کہے گا کہ میں آپ سے نکاح کر رہا ہوں یا شادی کر رہا ہوں، تزویج کا لفظ وغیرہ۔ اور نکاح متع میں فرق یہ ہوتا ہے کہ متع کا استمتاع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، باقی عملی طور پہ متع اور موقت سیم ہے، اس میں بھی گواہ پائے جاتے ہیں اور مدت متعین ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر موقت اور متع میں فرق صرف یہ ہے کہ نکاح موقت میں نکاح کے کرنے کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں نکاح کے، تزویج کے، جبکہ نکاح متع میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ کون سے؟ متع کے، تمتع کے، نفع اٹھانے کے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا بھی حکم وہی ہے کہ حرام ہے۔ اور تعریف ہمارے پاس کیا آ جائے گی؟ العقد علی استمتاع بالمرأة مدة معینہ، کہ ایک معین مدت کے لیے خاتون سے نفع حاصل کرنے کے لیے عقد کر لینا، یہ کیا ہے؟ مقابل المہر المعین، مہر بھی ہوگا اور لفظ متع کا ہوگا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نکاح شغار۔ نکاح شغار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ویسے سمجھنا چاہیں کہ میاں یعنی جانبین سے نا مہر ساقط ہو رہا ہوتا ہے، یعنی یہ نکاح اس وجہ سے ٹھیک نہیں ہوتا کہ اس میں مہر نہیں ادا کر رہے ہوتے، کہ ایک آدمی کہتا ہے کسی آدمی کو کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح، مثال کے طور پہ عامر لیاقت صاحب کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے سے کروا دو اور میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کروا دیتا ہوں، اور دونوں کا جو مہر ہے وہ ایک دوسرے کا جو ازواجی تعلقات کا حلال ہونا ہے وہ ہو جائے گا۔ مطلب جو مہر پیسوں کی صورت میں یا مال کی صورت میں نہیں ہوگا، بلکہ جانبین سے وہ جو شادی کے فوائد ہیں اسی کو مہر قرار دیتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ نکاح شغار، ٹھیک ہے۔ اس کی تعریف یہ ان یقول الرجل لآخر، کہ آدمی دوسرے آدمی کو کہے زوجنی ابنتک او اختک، اپنی بیٹی کی یا اپنی بہن کی مجھ سے شادی کروا دو، علی ان ازوجک ابنی او اختی، اس شرط پر کہ میں اپنی بیٹی یا اپنی بہن کی شادی آپ سے کروا دیتا ہوں اور مہر نہیں ہوگا، تو کیا یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نکاح شغار۔ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نکاح مسیار۔ نکاح مسیار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے زمانے میں نہیں تھا، آج کل یعنی یہ نئے جو جدید مسائل ہیں ان میں یہ آتا ہے۔ نکاح شغار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اور خاتون یعنی میاں بیوی دونوں جو ہیں وہ اس بات پہ رضامندی ظاہر کر لیں کہ ہم جو نکاح کے احکام ہیں ان کو مؤخر کر دیں گے۔ مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو رہائش نہیں دوں گا جب تک میں پڑھ رہا ہوں، اور عورت بھی راضی ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے کہ آپ اپنے ہاسٹل میں رہو، میں اپنے ہاسٹل میں رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں چونکہ زنا میں پڑ جانے کا خطرہ ہے تو ہم ویکنڈ پہ ملاقات کر لیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ خاتون کی بھی رضامندی ہے، مرد کی بھی رضامندی ہے، حالانکہ جو شریعت نے نکاح کا حکم لگایا ہے اس میں یہ ہے کہ خاتون کے ذمہ رہائش نہیں ہے، خاتون کو رہائش دینا، کھانا دینا وہ مرد کی ذمہ داری ہے، نکاح کرنا ہی اس کو چاہیے جو یہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر میاں بیوی ایسا کوئی تعلق کر لیتے ہیں کہ جس میں وہ اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نکاح مسیار۔ تو یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی بعض علماء کے ہاں حرام ہے اور جمہور اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ کہ نکاح الذی، ایسا نکاح فیہ الرجل لا یؤدی حقوق الزوجہ، کہ آدمی خاتون کے حقوق کو ادا نہ کرے، وہذہ لمدۃ معینۃ، اور یہ ایک معین مدت کے لیے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نکاح مسیار۔ لیکن اس کی جو اچھی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ المسیار ہوا ان یتنازل الزوج والزوجہ، کہ میاں بیوی دونوں یتنازل مطلب کہ نیچے آ جائیں، علی ان حقوقہما، اپنے حقوق سے، یعنی اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائیں، لمدۃ معینۃ، ایک متعین مدت کے لیے، بالتراضی، رضامندی سے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ نکاح مسیار۔ حکم آپ نے پڑھ لیا کہ نکاح مسیار جو ہے وہ مکروہ ہے، باقی نکاح متع، نکاح موقت اور نکاح شغار یہ حرام ہے، اور نکاح صحیح بعض حالات میں واجب ہے، بعض میں سنت ہے، بعض میں مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی ہم نے نکاح کی اقسام بھی پڑھ لیے، نکاح کے انواع بھی پڑھ لیے اور احکام بھی پڑھ لیے۔ اب اگلا باب ہمارے پاس شروع ہو رہا ہے باب الولی والکفء۔ اس کے بعد ہے جی باب الولی والکفء۔ ولی کی سب سے پہلے تعریف اصطلاحی لغوی، ولایت سے نکلا ہے ولی۔ ولایت کا معنی ہوتا ہے نصرت، محبت، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا،
قرب القرب والدنو یا دنو، ٹھیک ہے. تو اب الولی والاولیاء یہ دونوں، ولی واحد ہے اور اولیاء اس کی جمع ہے، اور ولایت جو ہے یہ ولی سے ہی نکلا ہے، ٹھیک ہے. اب ان ساروں کی تعریف ایک ہی ہوگی، ولایت کی، ولی کی، ٹھیک. تو شرعی معنی اس کا یہ ہے کہ تنفیذ الحکم الی الغیر شاء او ابا، کہ غیر پر حکم کو نافذ کرنا چاہے وہ اس کو مانے یا نہ مانے، یعنی وہ اس کا انکار کرے یا اقرار کرے، یہ اس کا ہوتا ہے معنی، ٹھیک. تو اب معنی یہ ہوا کہ اگر ولایت کا ڈیفینیشن آ جائے تو ہم لکھیں گے تنفیذ الحکم الی الغیر، یعنی یہ ہوتا ہے ولایت. اور اگر ولی آ جائے تو پھر ہم اس کو تھوڑا سا چینج کر دیں گے، یا اگر نہ بھی چینج کریں تو وَهُوَ أَن يُنَفِّذَ الْحُكْمَ، یعنی ولی وہ ہے جو حکم کو نافذ کرے. تو اگر ولایت مصدر ہے تو پھر تعریف میں بھی مصدر استعمال کر دیں گے، تنفیذ الحکم الی الغیر، غیر پہ حکم کو نافذ کرنا چاہے وہ اس کو شاء چاہے یا اس کا انکار کرے، تو یہ ہوتا ہے ولی. اور ایک پیپر میں سوال آیا ہوا ہے، وہ پاسٹ پیپر ہے کسی سال کا، تو بار بار وہ پوچھ رہے تھے کہ ولی اللہ کس کو کہتے ہیں، اور ایک اور تھا شاید کوئی نکاح کا جو ولی ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے. تو ولی اللہ جو ہے وہ قرب سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو آدمی قریب ہوتا ہے. تو اب ہم کیا کہیں گے کہ ولی اللہ کی اگر ہم نے تعریف کرنی ہو تو یوں کہیں گے کہ الرجل الذی یقرب اللہ تعالی بعبادتہ، کہ جو آدمی اپنی عبادت کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، ویعرفہ، اور اللہ رب العزت کے احکامات وغیرہ کو جانتا ہے اور ان پہ عمل کرتا ہے، یہ ہوگا ولی اللہ. اور نکاح کا جو ولی ہے اس کی یہ تعریف ہے جو ہم نے پڑھ لی کہ تنفیذ الحکم الی الغیر شاء او ابا. اور اس کے بعد ہے جی کہ ایک اس میں تھا والی البلد، کہ جو شہر کا حاکم ہوتا ہے اس کو بھی ولی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کو بھی اختیارات ہوتے ہیں، چاہے لوگ مانیں یا نہ مانیں، اس نے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے لوگوں پہ احکامات کو نافذ کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو بھی والی کہہ دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے، یعنی جب کوئی محبت والا معنی ہو تو اس میں کیا آ جاتا ہے، یعنی ہمیں قرب والا معنی لینا پڑے گا، نصرت والا، اور اگر شرعی لحاظ سے دیکھنا ہو تو پھر تنفیذ الحکم والا معنی. یہ تھوڑا سا اہم تھا تو اس وجہ سے ہم نے دیکھ لیا. اس کے بعد ہے کفو کس کو کہتے ہیں. کفو کا لغوی معنی تو ہوتا ہے نظیر، مثل، مساوی ہونا، ٹھیک ہے. اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ ان یکون الزوج مساویا للمرأة او اعلی حالا منها، کہ آدمی جو ہے وہ عورت سے یعنی یا برابر ہوں، میاں بیوی کا جو رشتہ ہو رہا ہے وہ برابری کا ہونا چاہیے، یا پھر یعنی دونوں کے پاس ایک جتنا مال ہو، یا چونکہ نکاح کی ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے تو آدمی کے پاس زیادہ مال ہو، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں تو، لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ خاتون جو ہے وہ اپنے سے بڑے لوگوں میں شادی کرنا چاہ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں اس کو کسی کو اختیار نہیں ہوتا روکنے کا. لیکن اگر خاتون اپنے سے کم درجے میں شادی کرنا چاہ رہی ہے تو یہاں پہ یہ کفاءت والے جو مسائل ہیں وہ متحقق ہوں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو نکاح کی ذمہ داری ہے وہ شریعت میں مرد کی ہے، تو مرد کو تفوق ہونا چاہیے، مالی لحاظ سے بھی، باقی لحاظ سے بھی، یا تفوق نہ بھی ہو تو کم از کم برابری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ نظیر اس کا لغوی معنی ہے، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ آدمی، اور المماثلۃ بین الزوجین، کہ میاں بیوی کے درمیان مماثلت ہونی چاہیے، دفعا للعار فی امور مخصوصۃ، کہ عار کو دور کرنے کے لیے خاص قسم کے امور میں، وہ امور ابھی ہم ذکر کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ کفاءت ہونی چاہیے، نکاح میں برابری ہونی چاہیے. اب وہ امور کون سے ہیں؟ سب سے پہلے الحسب، یعنی کہ حسب نسب جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے شاہ ہیں، سید ہیں، اور دوسرا کوئی بہت زیادہ معاشرے میں جن کو کم درجے کا پیشہ سمجھا جاتا ہے اس سے نہ ہو. تو یہ انتظامی طور پہ تقسیم ہوتی ہے تاکہ نکاح کا رشتہ جو ہے وہ چل سکے. اس کے بعد دین میں کفاءت ضروری ہے، کہ اس کے بعد حرفہ میں، پیشے میں کفاءت ہوتی ہے، حریت میں، آزادی میں، اور مال میں. اور یہ جو مال کی شرط ہے امور مخصوصہ کی ہم ابھی تعریف کر رہے ہیں، یہ صرف کس کے ہاں ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں. باقی ائمہ کہتے ہیں کہ مال تو آنی جانی چیز ہے، اس کے لحاظ سے کوئی کفاءت کا اعتبار نہیں ہوتا. تو یہ امور میں موافقت اور مماثلت ہونی چاہیے میاں بیوی کے درمیان، اس کو کہتے ہیں کفاءت، کفو.
اس کے بعد ہمارے پاس جو تعریف ہے وہ مہر کی ہے. مہر کہتے ہیں ما یجعل للمرأة فی عقد النکاح، کہ جس کو عقد نکاح میں عورت کے لیے متعین کیا جاتا ہے. یا یہ تعریف آپ کر لیں کہ ما تستحقہ المرأة بعقد النکاح او الوط، کہ وطی چاہے وہ یعنی نکاح ہو یا وطی ہو، اس کے وطی کہتے ہیں کہ جو نکاح کے بغیر ازواجی تعلقات کسی وجہ سے قائم ہو جائیں اور حد جاری نہ ہو رہی ہو، تو پھر اس صورت میں بھی خاتون جو ہے وہ مہر کی حقدار ہوتی ہے، تو اس کو بھی مہر ہی کہہ دیتے ہیں. ما یجعل للمرأة فی عقد النکاح مما یباح شرعا من المال معجلا او مؤجلا. یہ بس نام بے شک کریں کہ مہر معجل بھی ہو سکتا ہے، مؤجل بھی ہو سکتا ہے، یعنی وقتی طور پہ بھی ہو سکتا ہے اور لیٹ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری اس میں جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ جیسے مہر کا اطلاق ہوتا ہے نکاح صحیح پہ، ٹھیک ہے، ایسے ہی اگر کوئی خدا نخواستہ کسی کا ایسا نکاح ہو گیا کہ وہ نکاح ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ ہوا غلطی سے ہے، تو اب غلطی کی صورت میں حد تو جاری نہیں ہوگی، لیکن حد جاری نہ ہونے کی صورت میں خاتون کو مہر ملے گا، تو اس کو بھی مہر کہتے ہیں. اس کے بعض اوقات اور بھی نام رکھے جاتے ہیں کہ صداق المرأة اذا وطئت بنکاح غیر صحیح ولا یجب به الحد للزنا. یعنی یہ وہی بات کہ اگر خاتون کو غلطی سے نکاح ہو جائے، یعنی وہ نکاح کے ذریعے ازواجی تعلقات قائم نہ ہو بلکہ غلط نکاح ہو جو اصل میں نافذ نہیں ہوتا، اس کے ذریعے جو خاتون پہ مال لازم ہوگا اس کو بھی مہر کی کیٹیگری میں لے کے آتے ہیں، لیکن اس کو عقر کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو نکاح صحیح کے ذریعے مال واجب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مہر. اور جو نکاح فاسد کے ذریعے مال واجب ہوگا اور حد جاری نہیں ہو رہی، یعنی ازواجی تعلقات قائم ہو گئے لیکن غلطی تھی، اب غلطی کی وجہ سے حد تو جاری نہیں ہوگی، تو اس صورت میں جو مہر ہوتا ہے اس کو عقر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان میں پھر مہر کے لیے لفظ صداق بھی آتا ہے، لفظ مہر بھی آتا ہے، نہلا کا لفظ بھی آتا ہے، فریضہ کا بھی آتا ہے، نکاح کا بھی آتا ہے، طول کا بھی آتا ہے اور عقر کا بھی آتا ہے. یعنی ان ساروں کو مہر کی اب تعریف میں آ سکتا ہے کہ صداق کی تعریف کریں، نحلہ کی تعریف کریں، فریضہ کی، طول کی، تو یہ سارے ایک ہی چیز کے نام ہیں. فرق بس یہ کرنا ہے اگر نکاح صحیح کے ذریعے مال لازم ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ مہر ہوگا، اور اگر نکاح فاسد کے ذریعے مال لازم ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ عقر ہوگا. اور تعریف اس کی یاد کرنے کے لیے جو وہ ہے کہ ما یجعل للمرأة فی عقد النکاح، کہ جو خاتون کے لیے متعین کیا جاتا ہے عقد نکاح میں وہ مہر ہوتا ہے. ان کان نکاح صحیح، ان کان نکاح صحیحا فیکون مہر، اگر نکاح صحیح ہوگا تو مہر ہوگا. و ان کان نکاح فاسدا، اور اگر نکاح فاسد ہوا یعنی اصل میں وہ نکاح نہیں تھا تو فیکون العقر، یا فیکون عقرا، تو وہ عقر ہوگا. یہ بھی تو اہم ہے. اس کے بعد ہے کہ بعض بیماریاں ہیں جو خواتین کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے، اور بعض ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کا تعلق ہوتا ہے مرد کے ساتھ. اس باب میں ان کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے. خاتون کو جو بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں نکاح میں وہ دو قسم کی ہیں، ایک کو کہتے ہیں الرتق، ایک کو کہتے ہیں القرن. اور وہ خاتون جس کو بیماری ہو اس کو کہتے ہیں المرأۃ الرتقا، اور جس کو قرن کی بیماری ہو اس کو کیا کہیں گے؟ المرأۃ القرنا. تو اب رتق کس بیماری کو کہتے ہیں؟ کہ انسداد الرحم بعزم او نحوہ، کہ خاتون کا رحم میں، یعنی جو مادر رحم مادر جس کو کہہ دیتے ہیں، یا بچہ دانی جو ہوتی ہے عورت کی، اس کا بند ہو جانا کسی ہڈی کی وجہ سے یا کوئی اور بیماری ہے، تو جو آدمی اس خاتون کے ساتھ تعلقات نہیں قائم کر سکتا، التی لا یصل الیہا زوجہا، وہ مرأۃ الرتقا ہوتی ہے. اور جو بیماری ہے وہ کیا ہے کہ رحم کا بند ہو جانا، ہڈی آ چکی آگے قدرتی طور پہ یا کوئی اور وجہ ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ الرتق، یہ بیماری ہے. اور قرن کس کو کہتے ہیں؟ کہ مانع فی الفرج، کہ خاتون کی شرمگاہ میں کوئی ایسا مانع ہے کہ یمنع سلوک الذکر فیہ، کہ آدمی اپنی شرمگاہ کو خاتون کی شرمگاہ میں داخل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ قرن. اور جس خاتون کو یہ بیماری ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ المرأۃ القرنہ. یعنی اگر شرمگاہ میں کوئی ہڈی وغیرہ ہے یا کوئی بیماری کی وجہ سے وہ اس سے ازواجی تعلقات قائم نہیں ہو سکتے تو وہ کیا ہوگا؟ قرن. اور اگر رحم میں ہے تو وہ کیا ہوگا؟ رتق. اور خاتون رتقا ہوگی یا قرنا ہوگی. یہ فرض کی ہے یہ رحم
اس کے یہ تو ہم نے اب خاتون کی بیماریاں پڑھ لی، اور مہر کی جو لغوی اصطلاحی تعریف ہے اور مہر کے جو کافی زیادہ سارے نام ہیں وہ پڑھ لی۔ اس کے بعد مہر کی اقسام ہے۔ مہر معجل ہوتا ہے، ایک معجل جلدی سے نکلے تعجیل سے، المہر التی دفعها واجب الذي دفعها واجب بعد الزواج مباشرتاً، یعنی کہ مہر معجل وہ ہوتا ہے جس کو فوری طور پہ ادا کرنا شادی کے بعد واجب ہو، وہ مہر معجل ہوگا۔ اور مہر معجل وہ ہوتا ہے المہر التی له اجل محدد علی سبیل المثال کہ عشرتاً بعد عشرۃ سنوات، کہ یعنی وہ مہر جس کی ادائیگی کے لیے ایک آدمی کوئی مدت متعین کر لے کہ 1 سال 10 سال، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مہر معجل۔ اور مہر شرعی ہوتا ہے ایک، مہر شرعی وہ ہوتا ہے کہ جس کی زیادہ سے زیادہ مقدار تو متعین نہ ہو، لیکن کم از کم مقدار جو ہے اس کی وہ متعین ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے 10 درہم، ٹھیک ہے؟ تو زیادہ زیادہ بندے کو اپنی حیثیت کے لحاظ سے رکھنا ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے مہر شرعی، یعنی الحد الادنی المقدر، یعنی کہ جو اس کی کم از کم حد ہے وہ متعین ہوتی ہے، اور وہ کتنی ہے؟ 10 دراہم، 10 درہم ہوں گے، اور یہ تقریباً بنتا ہے 30 گرام 618 ملی گرام چاندی جو ہے یہ بنتا ہے، یا اس کی قیمت لکھنی ہوگی، ادا کرنی ہوگی۔ اور مہر مسمى کہتے ہیں، نکاح کے باب میں اکثر استعمال ہوتا ہے کہ وہ مہر جس کو ہم متعین کر لیں۔ اس کے مقابلے میں آتا ہے مہر مثل۔ مہر مثل کا مطلب ہوتا ہے کہ خاتون کو اس کے خاندان کی باقی عورتوں جتنا مہر ملے، مثلاً اس کی پھپھو کو اور اس کی بڑی بہن کو مہر ملا ہے 1 لاکھ، تو اس کو بھی 1 لاکھ کے برابر یا 1 لاکھ سے کچھ کمی بیشی ہو جائے، 1,05,000 یا 95,000، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ مہر مثل۔ اور مہر مسمى کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنا ہم متعین کر لیں، وہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ 50,000 بھی آپ کر سکتے ہو اور 50 کروڑ بھی کر سکتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو استطاعت دی ہے اور خاتون کے اندر ایسی خوبیاں ہیں جس کی بنیاد پہ، تو وہ ہو سکتا ہے۔ یعنی مہر مثل ہوتا ہے کہ جو اس کے باقی رشتہ داروں جتنا، اور مہر مسمى جس کو رشتہ داروں سے ہٹ کے خود متعین کر لیں۔ تو تعریف اس کی یہ ہو جائے گی کہ المہر الذی قررہ من جانبین، جس کو جانبین سے رضامندی سے مقرر کر لیں۔ المہر التی المرأۃ مثلہا فی الاسرہ، کہ وہ مہر التی تستحق المرأۃ مثلہا فی الاسرہ، کہ جو خاتون اپنے خاندان کی باقی عورتوں کے برابر مہر ہوگا وہ۔ اور ایک مہر استعمال ہوتا ہے مہر فاطمی، جس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو جو مہر دیا تھا وہ، اور وہ المہر الذی قررہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ، جو حضرت فاطمہ کے لیے مقرر کیا تھا، ومقدارها، یعنی اس کی ایک متعین مقدار ہے، وہ اس کو مہر فاطمی کہہ دیتے ہیں۔ اور اگر مقدار دیکھنا چاہتے ہیں مہر فاطمی کی تو وہ بنتی ہے تقریباً 1 منٹ، یعنی مہر 131 تولے، ٹھیک ہے، 131 تولے 3 ماشے چاندی، یہ مہر فاطمی ہوتا ہے۔ تو اس کو آج کل کے اعتبار سے چاندی کے ریٹ کے دیکھ لینا ہوگا، یہ تقریباً 1.25 لاکھ تک پیسے بنتے ہیں، تو یہ مہر فاطمی ہے۔ اس لحاظ سے اگر کوئی مہر دینا چاہے تو وہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس اصطلاحات ہیں ان میں ہے رقیق ہے اور قن ہے، اور یہ اس لیے استعمال ہوتے ہیں کہ رقیق هو المملوک کلا او بعضا، کہ جو مکمل طور پہ آدمی غلام ہو اس کو کہتے ہیں رقیق، اور یا آدھا بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آقا نے اس کو کہا ہو کہ آپ مجھے اتنے پیسے دے دو تو آپ آزاد ہو، مثال کے طور پہ 1,00,000، اور اب اس نے 50,000 دے دیا تو وہ آدھا آزاد ہے، ٹھیک ہے؟ تو یا اس صورت ایسی کوئی اور صورت آ جاتی ہے، تو اگر مکمل غلام ہو یا بعض حصہ اس کا غلام ہو تو یہ کیا ہوتا ہے؟ رقیق۔ اور اگر مکمل طور پہ غلام ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ القن، ٹھیک ہے؟ اور اس سے اب ہم نے قرنا، خاتون کی جو صفت ایک پڑھی ہے، اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے قرن، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ایک تو حج قران بھی ہوتا ہے استعمال، اب یعنی سر پوچھ سکتے ہیں کہ المرأۃ القرنا
اور حج قران اور قرن میں کیا فرق ہے؟ تو مرأہ کرنا تو وہ آپ نے پڑھ لیا کہ خاتون کی بیماری ہوتی ہے کہ اس کی شرمگاہ میں کوئی ہڈی وغیرہ ہے جس کی وجہ سے ازواجی تعلقات قائم نہیں ہو سکتے، اور حج قران ہوتا ہے کہ آدمی ایک ہی احرام باندھے اور اس سے عمرہ بھی ادا کرے اور حج بھی ادا کرے، یعنی عمرے اور حج کو جمع کر دے، تو اس کو کہتے ہیں قران۔ اور ایک قرن جو ہوتا ہے وہ میقات ہوتا ہے۔ میقات کا معنی ہوتا ہے کہ اب ہم لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو ایک متعین حد سے آگے ہم بغیر احرام کے نہیں جا سکتے، تو وہ ایک مخصوص علاقے والوں کا جو جگہ ہے اس کو کہتے ہیں قرن، یعنی اس علاقے والوں کے لیے وہ جو قرن جگہ ہے اس سے آگے بغیر احرام کے وہ نہیں آ سکتے، نہیں احرام باندھنا ان کا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سا ذہن میں نہیں ہے کہ قرن جو ہے وہ کن کا علاقہ بنتا ہے احرام کے لیے۔ کتاب النکاح کدھر ہے یار، لیٹ ہو رہی ہے۔ نکاح ہاں جی، القرن میقات اہل نجد، یعنی اہل نجد والوں کا یہ میقات ہے جو قرن ہے۔ جبل مشرف علی عرفات، یعنی عرفات پہ ایک پہاڑ ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے حج اور عمرہ اگر کرنے جائیں تو اس جگہ سے احرام باندھ سکتے ہو آپ۔ اس اگر جا رہے ہو پہلی دفعہ حج عمرے کی نیت سے تو پھر اس جگہ سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے، اس کو بھی قرن کہتے ہیں۔ اور یہ اہم ہے، ان تینوں میں فرق آ سکتا ہے کہ المرأۃ القرنہ اور قرن اور حج قران، ان میں کیا فرق ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس جی کہ القسم بین النساء۔ القسم کہتے ہیں تقسیم کو، شرکت کو، تو اس کی اصطلاحی تعریف ہے اعطاء حقہن، خواتین کو حق ادا کرنا، فی البیتوتۃ عندہا للصحبۃ والمؤانسہ لا فی المجامعۃ والمحبہ، کہ ایک آدمی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان کے درمیان برابری رکھنا، تقسیم کرنا رات گزارنے میں، تو یہ اس کو کہتے ہیں القسم بین النساء۔ تو یہ تقسیم جو ہے یہ ازواجی تعلقات میں نہیں ہوگی، اس لیے کہ کبھی انسان قادر ہوتا ہے، کبھی نہیں قادر ہوتا، کبھی دل ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، لیکن رات گزارنا برابری کی سطح پہ یہ ضروری ہے، تو اس کو کہتے ہیں القسم بین النساء۔ اس کے بعد ہے جی رضا۔ رضا کا لغوی معنی ہوتا ہے مس الثدی مطلقاً، یعنی پستان کو، جو چیسٹ ہے اس کو چھو لینا مطلقاً، چاہے وہ کوئی بھی چھوئے، یا جانور ہو یا انسان ہو، اس کو کہتے ہیں رضا۔ لیکن جو فقہ میں رضاعت سے مراد ہوتا ہے اصطلاحاً جو ہے مس الصبی الرضیع من ثدیی آدمیۃ فی مدتہ، کہ ایک متعین مدت کے اندر چھوٹے بچے کا کسی خاتون کی چیسٹ کو چھو لینا، خاتون کا اس کو فیڈ کروانا، اس کو کہتے ہیں رضاعت، ٹھیک ہے۔ اور اب وہ مدت کتنی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جو مدت رضاعت ہے وہ 30 ماہ ہے، یعنی کہ 2 سال اور 6 ماہ، اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک 2 سال ہے، ٹھیک ہے، یعنی سنتان 24 ماہ، اور امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک 3 سال ہیں۔ زیادہ مشہور یہی ہے کہ امام صاحب کے نزدیک 30 ماہ اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک 2 سال، یعنی کہ 24 ماہ یہ مدت رضاعت ہے۔ اس مدت کے اندر اگر کوئی بچہ کسی خاتون سے، کوئی خاتون اس بچے کو فیڈ کروا دے گی تو اس سے پھر وہ رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ اب یہ بھی باب ہمارا پورا ہو گیا۔ اس کے بعد ہے جی کتاب الطلاق۔ اس کے بعد یہ کوئی اتنی زیادہ اس کی ڈیفینیشنز تو نہیں ہیں، لیکن یہ سر نے لکھوایا ہوا ہے، تو چونکہ وہ معروضی سوالات آئیں گے تو ان کے لیے اہم ہیں یہ۔ تو اسباب المحرمیہ، یعنی کہ جو آدمی میاں بیوی کی نہیں بن سکتے، جو مرد و عورت، یعنی ان کے درمیان حرمت جو ہوتی ہے اس کے کیا کیا اسباب ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو 3 سبب ہیں۔ ایک قرابت ہوتی ہے، یعنی قریبی رشتہ دار، انسان ظاہر ہے کہ اپنی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، اپنی خالہ سے نکاح نہیں کر سکتا، اور رضاعت ہوتی ہے، اپنی رضائی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، رضائی بہن سے نہیں کر سکتا، اور مساہرت ہوتی ہے۔ مساہرت کا مطلب ہوتا ہے سسرالی رشتہ دار، اپنی ساس سے نکاح نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اپنی سالی سے نکاح نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں پھر یہ 3 اسباب ہوتے ہیں محرمیت کے۔ پھر بعض ان میں سے مؤقت ہوتے ہیں اور بعض مؤبد ہوتے ہیں۔ مؤقت کا مطلب ہے کہ ایک وقت کے لیے کوئی خاتون حرام ہوتی ہے، اور مؤبد کا مطلب کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے۔ تو جو مؤقت اسباب ہیں ان میں ہے کہ مشغولہ بحق الغیر، کہ کوئی آدمی کسی اور کے حق کے ساتھ، کوئی خاتون کسی اور کے حق کے ساتھ مشغول ہے، تو
تو اس وجہ سے اب وہ جیسے کہ کوئی عورت ہے وہ پہلے سے ہی کسی کے نکاح میں ہے، تو اب تو وہ اس کے نکاح میں ہے نا، تو آپ کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی وہ حرمت ہے لیکن حرمت موقتہ ہے، جب تک اس کے نکاح میں ہے تب تک نہیں ہو سکتا، وہ اگر طلاق دے عدت گزر جائے تو پھر ہو سکتا ہے۔ تو اس میں المنکوحہ یعنی کہ منکوحہ جو ہے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مشغول بحق الغیر ہے، اور معتدہ بالطلاق، معتدہ بالوفات یعنی جس آدمی کو طلاق ہو گئی ہو اور وہ عدت گزار رہی ہو تو وہ بھی غیر کے حق کے ساتھ مشغول ہوتی ہے، اس کا بھی نکاح نہیں ہو سکتا، وہ بھی حرام ہوتی ہے لیکن وقتی طور پہ عدت کے ختم ہونے تک۔ اسی طرح کسی کا شوہر فوت ہو گیا تو وہ بھی خاتون حرام ہوتی ہے کسی بھی مرد پہ، لیکن کب تک؟ عدت کے گزرنے تک۔ یہ کیا ہے؟ حرمت موقتہ ہے۔ اسی طرح اخت المرأہ سالی جس کو ہم نے کہا تھا کہ عورت کی بیوی کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن کب تک؟ کہ جب تک وہ آپ کے نکاح میں، کیونکہ ایک نکاح میں دو بہنیں جمع نہیں ہو سکتی، دو رشتہ دار قریبی جمع نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خالۃ المرأہ عمۃ المرأہ، کوئی خاتون ہے، اس کی مثال کے طور پہ آپ کی بیوی ہے تو اب آپ اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے، اس کی خالہ سے اور اس کی پھپھو سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور آ جاتے ہیں، تو ان میں پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو حرمت ہے موقت ہے، جب تک وہ عورت نکاح میں اس وقت تک اس کی خالہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی بہن سے نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے اس عورت کو آپ نے طلاق دے دی یا وہ فوت ہوگی تو اب اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ یعنی ساری چیزیں ذہن میں رکھنا ضروری ہیں۔ اور المرأۃ الکافرہ بسبب الکفر، اب ایک خاتون کافر ہے وہ بھی آپ پہ حرام ہے لیکن وقتی طور پہ جب تک وہ مسلمان نہیں ہو جاتی، تو یہ بھی حرمت موقت ہے، مؤبد نہیں ہے۔ المطلقۃ بطلاق مغلظہ او المطلقہ بینونۃ کبریٰ، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک عورت ہے اس کو 3 طلاقیں ہو چکے ہیں، ٹھیک، تو اب اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا، تو یہ کیا حرمت مغلظہ ہے، لیکن یہ بھی ایک وقت کے لیے ہے کہ جب تک اس عورت کا کہیں اور نکاح نہ ہو جائے۔ اگر کہیں اور اس کا نکاح ہو جاتا ہے، دوبارہ خدا نخواستہ طلاق ہو جائے تو آپ اس عورت سے نکاح کر سکتے ہو، یہ کیا ہے۔ اور حرمت بینونہ کبریٰ کہتے ہیں کہ آپ نے عورت کو طلاق دے دی اور طلاق بائن دے دی۔ طلاق بائن کا مطلب ہے جس میں رجوع نہیں ہوتا، دوبارہ نکاح کرنا پڑتا ہے، تو یہ بھی اب حرمت موقتہ ہے، جب تک عدت نہیں پوری ہوتی آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ عدت کے بعد یعنی عدت گزر گئی اور وہ خاتون بائنہ ہوگی، اب اس کے بعد پھر دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہے جی کہ یہ تو ہو گیا کون سے کہ حرمت موقتہ والی جو صورتیں ہیں نا، تو اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے اسباب بسبب القرابہ، اور یہ حرمت مؤبدہ ہوتی ہے، یعنی جو قریبی رشتہ داری کی وجہ سے آدمی اپنی ماں کے ساتھ کبھی نکاح نہیں کر سکتا، یعنی مؤبد حرمت ہے۔ تو اس میں 4 ہوتے ہیں۔ اصول الرجل، کہ آدمی کے والدین، یعنی کہ آدمی اپنی اصول جو ہیں، اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، اپنی دادی سے نکاح نہیں کر سکتا، اپنی نانی سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ ہے۔ اور فروع الرجل، آدمی کی جو اولاد ہے، فروع اصول کہتے ہیں والدین کو اور فروع اولاد کو، آدمی اپنی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اپنی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا، اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا، پوتی سے نکاح نہیں کر سکتا، یعنی اس کی اولاد میں جتنے بھی رشتے آتے ہیں ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ فروع ابویہ، اپنے والدین کے فروع کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، یعنی بہن بھائی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ ابوی یعنی میں کہتا ہوں میرے والدین کے فروع، میرے والدین کے فروع کون ہے؟ میرے بہن بھائی، تو میں اپنے بہن بھائیوں سے نکاح نہیں کر سکتا، یعنی مرد ہونے کی صورت میں بہن سے اور خاتون ہونے کی صورت میں مرد سے، اور اسی طرح اپنے بھتیجے سے نکاح نہیں کر سکتا، بھانجی سے نکاح نہیں کر سکتا، تو یہ فروع ابوی میں آ جائے گا۔ اور فروع اجدادہ، اپنے دادا کے فروع میں سے، دادا کے فروع میں کون آتے ہیں؟ پھپھو اور چچا، یعنی کوئی خاتون اپنے چچا سے نکاح نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، ماموں سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اسی طرح کوئی آدمی ہے تو وہ اپنی خالہ سے نکاح نہیں کر سکتا، اپنی پھپھو سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو یہ 4 اگر آپ کریں گے تو اس میں حرمت مؤبدہ والی جو ساری صورتیں ہیں وہ آ جائیں گی۔ اور حرمت رضاعت والا آسان ہے کہ جو رشتہ حرمت نسب سے حرام ہوتا ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد ہے مساہرت۔ مساہرت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی ساس سے نکاح نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کوئی خاتون ہے وہ اپنے سسر سے نکاح نہیں کر سکتی، تو یہ کیا ہے؟ حرمت مساہر ہوتی ہے، یعنی کہ سسرالی رشتہ داروں سے نکاح کی حرمت آ رہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ المرأة التي تثبت بالوطء الحلال او الحرام، وہ حرمت جو وطی حلال یا وطی حرام کے ذریعے ثابت ہو، وہ کیا ہوتی ہے؟ حرمت مساہرت،
سمجھ گئے نا؟ تو اب وطی حلال تو نکاح کی صورت میں، وطی حرام کا کیا مطلب ہے کہ خدا نخواستہ کسی آدمی نے کسی خاتون کے ساتھ زنا کر لیا، اب زنا کی صورت میں بھی جیسے اپنی ساس کے ساتھ وہ نکاح نہیں کر سکتا، تو زانیہ کی ماں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، زانیہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جیسے حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے کس میں؟ حلال میں، حرام نکاح میں بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ اس میں صورتیں ہوتی ہیں زوجۃ الاب، ٹھیک ہے؟ زوجۃ الاب یعنی کہ سٹیپ مدر جو ہے آپ کی، ان کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ زوجۃ الابن ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے بیٹے کی جو بیوی ہے، ٹھیک ہے؟ بیٹا اگرچہ آپ کا کوئی اصل بیٹا نہ ہو، ٹھیک ہے، اور کوئی رضائی بیٹا ہے یا اس طرح اس کا والد یا اس کوئی اور صورت، اس میں نکاح نہیں کر سکتے۔ ام زوجتی ہی اور بنت الزوجہ، ٹھیک ہے؟ یہ 4 صورتیں ہیں۔ ام زوجتی ہی یعنی اپنی بیوی کی ماں، مدر ان لا، ساس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ اور بنت الزوجہ کا مطلب کہ آپ کی بیوی کی بیٹی، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ بیوی کی اگر اصل بیٹی ہوگی، یعنی آپ کی اصل بیٹی، تو وہ تو بیٹی ہے نا، اس کے ساتھ تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا، واضح ہے۔ لیکن اگر ایک کوئی خاتون ہے، اس کی پہلے شادی ہوئی تھی حمزہ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ حمزہ نے اس کو طلاق دے دی، اب روح اللہ نے اس خاتون کے ساتھ شادی کر لی اور اس کی حمزہ سے بیٹی بھی ہے پہلے، تو اب وہ جو بیٹی ہے وہ آپ کی کیا ہوئی؟ سٹیپ ڈاٹر ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کی یوں کہہ لو کہ اصل بیٹی نہیں ہے، بلکہ وہ خاتون کی بیٹی ہے جو آپ کے نکاح میں ہے، تو اب وہ آپ پہ حرام ہے، آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی مصاہرت کے ذریعے یہ رشتے حرام ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ پھر ایک چیز کو اور سمجھنا ضروری ہے کہ الزواج للتحلیل، زواج للتحلیل کا مطلب ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حلال کرنے کے لیے نکاح کرنا۔ آج کل ہمارے ہاں جو استعمال ہوتا ہے حلالہ، وہ تو اس کا تو کوئی یعنی وہ تو غلط ہے، لیکن اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، اور اب کوئی اور آدمی اس خاتون سے نکاح کر لیتا ہے، لیکن نیت طلاق دینے کی نہیں ہے۔ نیت یہی ہے کہ مطلب جیسے میں صحیح شادی کر رہا ہوں، پھر کسی وجہ سے ان کی نہ بن سکی، آپس میں طلاق ہو گئی، تو اب وہ جو دوسرا آدمی ہوگا وہ زوج محلل ہے، یعنی اس نے اس خاتون کو اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال کر دیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ زواج للتحلیل۔ یہ بھی تعریف اہم ہے، یہ بھی آ سکتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے خلوت صحیحہ، ٹھیک ہے؟ خلوت صحیحہ نکاح میں اس لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر انسان خلوت صحیحہ اس کے لیے متحقق ہو جائے تو پھر مہر واجب ہو جاتا ہے، عدت واجب ہوتی ہے، وگرنہ نہیں۔ اور اگر یعنی وہی صورت کہ اگر کسی کا نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، خلوت نہیں ہوئی، تو پھر مہر بھی اس مکمل واجب نہیں ہوتا، اور اسی طرح عدت بھی واجب نہیں ہوتی اگر خدا نخواستہ طلاق ہو جائے۔ تو اب خلوت، ہاں جی، دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ خلوت صحیحہ کا مطلب ہے ان یجتمع الرجل والمرأة فی مکان، کہ آدمی اور خاتون کسی ایسی جگہ میں جمع ہو جائیں، لیس ہناک ما یمنع عن الوطء، کہ وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو وطی سے مانے ہو، یعنی ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے مانے ہو، لا حسیا ولا شرعا ولا طبعا، نہ تو وہ مانے حصی ہو، نہ شرعی ہو، نہ طبعی ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی اب ایک آدمی ہے، اس نے خاتون کے ساتھ کمرے میں چلا گیا اور اس کو ازدواجی تعلقات سے کوئی روکنے والی چیز نہیں تھی، اب اس نے اپنے جان بوجھ کے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کی، اس کے بعد طلاق ہوگی تو مہر واجب ہوگا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اب وہ ازدواجی تعلقات قائم کر سکتا تھا، آپ نے قائم نہیں کیا، آپ کی غلطی ہے، ٹھیک ہے نا؟ خاتون نے تو آپ کے سپرد کر دیا، کمرے میں آ گئی وہ، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ کوئی معنی بھی نہیں ہے۔ تو خلوت صحیحہ کا مطلب ہے کہ آدمی اور خاتون کا کسی ایسی جگہ پہ جمع ہو جانا کہ وہ ازدواجی تعلقات قائم کر سکیں، کوئی معنی نہ ہو۔ معنی کی پھر 3 قسمیں ہیں، یہ پوچھ رہے تھے بار بار کہ خلوت صحیحہ کے جو موانع ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں۔ حصی معنی ہو سکتا ہے۔ حصی کا مطلب کیا ہے کہ کوئی آدمی ہے ویسے ہی حصی طور پہ، یعنی اس کو کوئی الگ سے مکان، جگہ ہی نہیں مل رہی، ٹھیک ہے، ان کے رشتہ دار ہی نہیں جا رہے، کمرے میں جانے کا ان کو موقع ہی نہیں مل رہا، تو یہ بھی خلوت متحقق نہیں ہوگی، اس لیے کہ اب ظاہر ہے سب کے سامنے تو ازدواجی تعلقات قائم ہو نہیں سکتے۔ تو اب اگر حصی معنی ہے کوئی، ٹھیک ہے، اس صورت میں یعنی ان کو جگہ نہیں مل رہی، یا جگہ تو مل گئی ہے سونے کی، لیکن ساتھ میں کوئی اور 3-4 بوڑھی مائیاں بھی سو رہی ہیں کہ اور گھر میں جگہ نہیں تھی شادی کے رات، تو یہ حصی معنی ہے، یہاں پہ خلوت متحقق نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک ہوتا ہے معنی شرعی۔
معنی شرعی کا مطلب ہے کہ آدمی نے یا خاتون نے روزہ رکھا ہوا ہے اور ان کو خلوت کا وقت مل رہا ہے دن کے وقت، اور اس کا روزہ فرض ہے، تو فرض روزے کو انسان توڑ نہیں سکتا، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ کیا ہوگا، معنی شرعی ہے، ٹھیک ہے. یا اسی طرح آدمی نے طواف کے لیے احرام باندھا ہوا ہے، تو احرام میں ازواجی تعلقات قائم نہیں ہو سکتے، تو یہ کیا ہوگا، شرعی معنی ہوگا. اس صورت میں بھی خلوت متحقق نہیں ہوگی. اور طبعی معنی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ خاتون بیچاری بیمار اتنی ہے کہ ازواجی تعلقات قائم نہیں ہو سکتے، مرد بیمار اتنا ہے کہ ازواجی تعلقات قائم نہیں ہو سکتے، یا خاتون کو جو مینسز آئے ہوئے ہیں، یہ طبعی معنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے صورت میں ازواجی تعلقات قائم نہیں ہو سکتے. تو یہ خلوت سیاح کے لیے 3 قسم کے موانع ہو سکتے ہیں. اگر یہ تینوں نہ ہوں اور پھر ایسا موقع ملے کہ ان تینوں صورتوں میں سے کوئی صورت نہ پائی جا رہی ہو، تو پھر خلوت سیاح ہوگی، وگرنہ صحیح خلوت نہیں ہوگی. اس کے بعد آ جاتا ہے جی کتاب الطلاق. اب ہمارا کتاب النکاح مکمل ہو گیا اور باب الولی والکف ہو گیا، اور اس میں کافی ساری تفصیل تھی جس وجہ سے اس پہ ٹائم لگ گیا. تو کتاب الطلاق ہے. طلاق کا لغوی معنی ہوتا ہے رفع القید مطلقاً، کہ مطلقاً کسی قید کو رفع کر دینا، اس کو کہتے ہیں طلاق. اور اصطلاحاً اس کا معنی ہوتا ہے شرعاً کہ رفع القید الثابت بالنکاح، کہ اس قید کو دور کرنا جو نکاح کے ذریعے ثابت ہوتی ہے. یا ازالت عقد النکاح، یہ آسان ہے کہ عقد نکاح کو ختم کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں، طلاق. پھر کہتے ہیں طلاق کی نا اب یہاں پہ 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے. یا تو طلاق سنت طلاق ہوگی یا طلاق بدعت ہوگی، ٹھیک ہے. ان کو سمجھ لیں بس، یہ ضروری ہے، سر نے کروایا تھا کہ طلاق سنت میں پھر 2 کیٹیگریز آ جاتی ہیں، طلاق حسن اور طلاق احسن، اور طلاق بدعت میں ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. طلاق سنت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی جو شرعی طریقہ ہے اس کے مطابق طلاق دے. اور طلاق بدعت کس کو کہتے ہیں کہ آدمی گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے بغیر جو شریعت نے طریقہ بتایا ہے اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے طلاق دے، تو یہ طلاق بدعت ہوتی ہے. اب طلاق سنت میں جو سب سے اچھی طلاق ہے، طلاق دینے کا جو طریقہ ہے، اس کو کہتے ہیں طلاق احسن. وہ ہوتا ہے ان یطلقها طلقۃ واحدۃ ثم یترکها حتی تنقضی عدتها، کہ آدمی عورت کو طلاق دے اور بس پھر اس کو چھوڑ دے، یعنی ایک طلاق دے، دوسری اور تیسری طلاق کا استعمال ہی نہ کرے. یہ کیا ہے، طلاق احسن ہے، ٹھیک ہے. اور طلاق حسن یہ ہوتا ہے کہ ان یطلقها فی طہر لم یجامعها فیہ، کہ آدمی خاتون کو طلاق دے. یہ طہر کا آپ نہ بھی ذکر کریں، کیونکہ طلاق کا جو زمانہ ہے شریعت کے لحاظ سے وہ ہے، یہ طلاق دینی چاہیے طہر میں. طہر کا مطلب ہوتا ہے جب عورت کو پیریڈ سے فارغ ہو عورت، ٹھیک ہے. تو طلاق احسن بھی اسی صورت میں ہوگی کہ جب آپ حالت طہر میں طلاق دو، اور طلاق حسن بھی حالت طہر میں طلاق دو. لیکن احسن میں یہ ہے کہ ایک طلاق دو صرف، اور حسن میں یہ ہے کہ ایک طلاق دو، عورت کی عدت پوری ہو جائے، مطلب ایک حیض گزر جائے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر دوسری طلاق دے دو، اور پھر ایک حیض گزر جائے تو پھر تیسری طلاق دے دو، تاکہ اس کی عدت بھی لمبی نہ ہو. 3 حیض تو عدت ہونی ہے نا، ٹھیک ہے. تو اس کی عدت بھی 3 حیض ہی رہے، اور طلاق ایک وقت میں بھی نہ ہو، الگ الگ وقت میں آپ طلاق دے رہے ہو، یعنی کہ ایک طہر میں ایک ہی طلاق دی، تو یہ کیا ہے، طلاق حسن ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی تعریف یہ ہے ان یطلقها فی طہر، کہ آدمی خاتون کو طلاق دے ایک طہر میں، لم یجامعها فیہ، کہ اس نے ازواجی تعلقات نہیں قائم کیے ہوئے، ثم یترکها، پھر اس کو چھوڑ دے، حتی تحیض، یہاں تک کہ عورت کو ایک حیض آ جائے، وتطہر، اور وہ حالت طہارت میں آ جائے. پھر اس طہارت کی حالت میں فیطلقها ثانیہ، دوسری طلاق دے دے. ثم یترکها حتی تحیض، پھر اس کو چھوڑ دے، عورت کو حیض آ جائے، طہر آ جائے. فیطلقها ثالثہ، پھر جب تیسرا طہر آئے تو تیسرے طہر میں تیسری طلاق دے دے. تو اب 3 طلاقیں بھی ہو جائیں گی، عدت بھی لمبی نہیں ہوگی، اور طلاق کا وقت بھی الگ الگ ہوگا، یعنی ہر طہر میں طلاق دی جائے گی. تو یہ کیا ہو جائے گا، طلاق حسن ہے. اس کے بعد ہے طلاق بدعی. طلاق بدعی کا مطلب یہ ہوتا ہے ان یطلقها اکثر من طلقۃ واحدۃ بلفظ واحد او بالفاظ متعددۃ لیکن فی طہر واحد او فی طہر جامعها فیہ، یعنی 3 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ایک آدمی ایک ہی جملے میں 3 طلاقیں دے دیتا ہے، تو یہ انتہائی سخت گناہ ہے، طلاق بدعت ہے. اور ایک صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ ایک وقت میں ایک جملے میں تو 3 طلاقیں نہ دے، لیکن ایک طہر میں ایک سے زیادہ طلاق دے، ٹھیک ہے.
یعنی حیض کے آنے کا انتظار نہ کرے. ایک ہی مثال کے طور پہ 2 دن عورت مینسز سے فارغ ہوئی، ایک دن ایک طلاق دی، پھر 2 دن بعد ایک طلاق دے دی، پھر 2 دن بعد دوسری طلاق، تیسری دے دی، تو یہ کیا ہے؟ طلاق بدعت ہے. اور تیسری صورت طلاق بدعت کی یہ ہوتی ہے کہ آدمی خاتون کو مینسز کی حالت میں طلاق دے، تو یہ بھی گناہ ہے، طلاق بدعت ہے. تو یہ 3 صورتیں آ جاتی ہیں طلاق بدعت میں. اس کے بعد ہے جی طلاق رجعی. طلاق رجعی کا مطلب یہ ہوتا ہے، طلاق رجعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی طلاق دینا کہ جس کے بعد انسان کو رجوع کرنے کا اختیار ہو، یعنی وہی خاتون دوبارہ آپ کی بیوی بن سکے بغیر نکاح کے. ٹھیک ہے. ان یطلقها واحدۃ او اثنتین فقط، کہ آدمی ایک طلاق دے یا 2 طلاقیں دے، بلفظ الطلاق، لفظ طلاق کے ساتھ، او بما لا تعتبر به بائنا، یا اس کے ساتھ جس کے ذریعے بائن نہیں ہو تعبیر کیا جاتا. وَيُحِقُّ لَهُ إِرْجَاعُهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، تو آدمی کو اس خاتون سے رجوع کرنے کا حق حاصل ہے جب تک وہ عورت عدت میں ہے. یعنی یہاں پہ یہ سمجھنا ضروری ہے پہلے بنیادی طور پہ کہ ایک ہوتی ہے طلاق صریح، ایک ہوتا ہے طلاق کنایہ. طلاق صریح کا مطلب ہے کہ طلاق کے لیے جو الفاظ ہیں وہی استعمال کرنا. ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ بیوی کو کہ آپ کو طلاق ہے، تو یہ طلاق صریح ہے. اس کے ذریعے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے. طلاق رجعی کا مطلب ہے کہ جب تک وہ 1 ہوں یا 2 ہوں، تو جب تک اس خاتون کی عدت پوری نہیں ہوئی آپ اس سے رجوع کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتی ہے طلاق کنایہ. ٹھیک ہے. کنایہ کا مطلب ہے کہ آپ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہو جو طلاق کے لیے وضع تو نہیں کیے گئے لیکن ان سے طلاق مراد لے رہے ہو. جیسے آپ نے کہا کہ میں نے تجھے فارغ کیا، تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی مراد کیا، آپ نے کہا طلاق دی ہے. تو طلاق کنایہ کے ذریعے طلاق بائن واقع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. طلاق بائن میں یہ ہوتا ہے کہ انسان رجوع نہیں کر سکتا. رجوع نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر طلاق بائن 3 سے کم ہے نا، تو پھر نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا رجوع کرنے کے لیے. لیکن اگر 3 ہو گئی پھر تو نکاح کی بھی کوئی صورت نہیں بچتی. تو یہ فرق ہوتا ہے بنیادی طور پہ. طلاق صریح جو ہے اس کے ذریعے واقع ہوتی ہے طلاق رجعی، اور طلاق کنایہ کے ذریعے واقع ہوتی ہے طلاق بائن. اور طلاق رجعی میں جب تک عورت عدت میں ہے، نکاح کی ضرورت نہیں ہے، رجوع کر لو. ٹھیک ہے. یعنی گھر کا معاملہ گھر میں ہی رہے. اور جب تک طلاق بائن ہو جائے تو پھر عدت کے بعد نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اگر 3 سے کم ہو، 3 ہو جائے تو پھر وہ مغلظہ ہو جاتی ہے، نکاح بھی نہیں ہو سکتا. تو اس کے بعد طلاق بائن کی تعریف یہ ہے، ان یطلقها طلاقا رجعیا، کہ آدمی خاتون کو طلاق رجعی دے، ثم یترکها، پھر اس کو چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہو جائے. یعنی عدت گزرنے سے رجعی بھی بائن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہذا لا یحق، اور اس صورت میں آدمی کو بعقد جدید فی مہر جدید، عقد جدید اور مہر جدید سے نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا اگر بائن کی صورت میں رجوع کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے طلاق بائن، اس کو کہتے ہیں بینونت کبریٰ، اور یہی اس کو طلاق مغلظہ بھی کہتے ہیں. یعنی 3 طلاقیں جب ہو جائیں تو یہ بینونت کبریٰ ہو جاتی ہے. وہو طلاق المتمم للثلاث، وہ طلاق ہے جس کو 3 کے ذریعے پورا کر دیا جائے. ولا یحق له ارجاعها فیہ، تو اس میں وہ رجوع کرنے کا حق نہیں ہوتا. حتی تنکح زوجا غیرہ ویدخل بہا دخولا صحیحا، کہ یہاں تک کہ خاتون کسی اور جگہ نکاح نہ کر لے تو وہاں ازواجی تعلقات قائم ہو جائیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے جی طلاق صریح. طلاق صریح کا مطلب ہے ان یستعمل فی التطلیق لفظ طلاق، لفظ طلاق کو استعمال کرے کیونکہ یہ صریح ہے، یہ لفظ وضع ہی طلاق کے لیے ہوا ہے. اور طلاق کنایہ وہ ہے ان یستعمل فی التطلیق لفظا یحتمل الطلاق ویحتمل غیرہ، کہ آدمی ایسے لفظ کو استعمال کرے جو طلاق کا بھی احتمال رکھتا ہے اور طلاق کے علاوہ بھی کسی اور معنی کا احتمال رکھتا ہے. یہ کنایہ ہوتا ہے. جیسے کہتا ہے حبلک علی غاربک، کہ تیری رسی تیری پشت پر ہے. یعنی یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جا تجھے آزاد ہے، جو مرضی کر تو. ٹھیک ہے. تو اس کے ذریعے اگر طلاق مراد لے گا تو پھر وہ طلاق بائن واقع ہوگی، طلاق رجعی واقع نہیں ہوگی. التفویض آگے آ جاتا ہے جی. تفویض کا معنی ہوتا ہے تسلیم اور ترک منازعات، یعنی کہ سپرد کر دینا، اس کو کہتے ہیں تسلیم. اور مفوضہ اس عورت کو کہتے ہیں وہ عورت جو بغیر مہر لیے اپنے جو ہیں ازواجی تعلقات کا حلال ہونا ان کو شوہر کے سپرد کر دے. ٹھیک ہے. اذا
کیا لکھا ہوا ہے جی؟ اذا ترکت المرأۃ امر مہرها الی زوجها، یعنی عورت جو ہے اپنے مہر کو خاوند کے سپرد کر دے، تو یعنی وهو الذی فوضت بضعها الی زوجها، یعنی اس نے اپنا شادی کروا لی بلا مہر کے، زوجته نفسها بلا مہر، خاتون نے اپنی آپ کی شادی کروا دی کسی آدمی کے ساتھ بغیر مہر لیے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفوضہ۔ اس کے بعد بینونت آ جاتا ہے جی، بینونت رجع، یہ اوپر گزر گیا کہ یہ مصدر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے انقطع عنہ وانفصل، کہ مکمل طور پہ جدائی ہو جاتی ہے، نکاح دوبارہ سے کرنا پڑتا ہے۔ اور رجعت کا معنی ہوتا ہے استدامت القائم فی العدہ، قائم کا معنی ہے نکاح، یعنی نکاح کا عدت کے دوران قائم رہنا، اس کو کہتے ہیں رجوع، یعنی عدت کے دوران رجی کی طلاق کا یہ مطلب ہے نا کہ آپ رجوع کر سکتے ہو، تو اس کو کہتے ہیں رجعت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی معلقہ، وہ کہتے ہیں هو المرأة التي فقد زوجها، کہ وہ عورت جس کا شوہر مفقود ہو جائے، یعنی گم ہو جائے، پتہ ہی نہیں ہے زندہ ہے بیچارہ یا فوت ہو گیا، تو اس کو کہتے ہیں معلقہ عورت۔ اور ایک اس میں رہ گیا ہے جی تعریض۔ تعریض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تضمین الکلامی دلالتاً لیس فیہا ذکر صریح، کہ کلام میں دلالت کا ہونا، صریح ذکر نہ ہونا، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب کوئی خاتون عدت گزار رہی ہے تو اس کو واضح طور پہ نکاح کا پیغام بھیجنا یہ ٹھیک نہیں، تو اس خاتون کو پھر واضح طور پہ نکاح کا پیغام بھیجنا ٹھیک نہیں ہوتا عدت کے دوران۔ لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں تو پھر ایسے تعریض کے طور پہ اشارہ دے دیا جائے، تاکہ اس کا بھی مقصد یہ تاکہ کوئی اور پہلے پیغام نکاح نہ بھیج دے نا، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں تعریض، تو یہ بھی ایک استعمال ہوتی ہے نکاح کے باب میں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی نشوز۔ نشوز کا معنی ہوتا ہے نافرمانی کرنا، اور المرأۃ لزوجها، مطلب کہ نشوز کا اصل معنی ہوتا ہے کہ تفوق، بلندی، یعنی اپنے آپ کو بڑے پن کو ظاہر کرنا۔ پھر عورت کا نشوز الگ ہوتا ہے، مرد کا نشوز الگ ہے۔ اذا استعصت علی بعلها وابغضته، کہ عورت اگر اپنے شوہر کی نافرمانی پہ اتر آتی ہے اور اس سے بغض رکھنا شروع کر دیتی ہے اور اس کے حقوق ادا نہیں کرتی، تو یہ عورت کا نشوز ہے۔ اور مرد کا نشوز ہے اذا ضربها وجفاها، کہ جب اس کو مارے اور اس سے وفاداری نہ کرے اور اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، یعنی پیسے نہیں دے رہا اس کو وغیرہ، رات کو گھر ہی نہیں آتا، تو یہ آدمی کا نشوز ہوتا ہے، یعنی عورت کا نشوز الگ ہے، مرد کا نشوز الگ ہے۔ اس کے بعد یہ ان چیزوں کا ذکر ہے طلاق کے بعد کہ وہ اور چیزیں جو نکاح کے ختم ہونے کا سبب بن جاتی ہیں۔ طلاق تو واضح ہے، مشہور ہے، ایک الہ ہوتا ہے، الہ جو ہے یہ اعلیٰ کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے یمین، یعنی کہ قسم کھانا، ٹھیک، الہ کا معنی۔ اور اصطلاحی معنی الہ کا ہوتا ہے کہ حلف الزوجی علی القادر علی الوطء علی ترک وطء زوجتہ، کہ آدمی کا ایسے شوہر کا قسم کھا لینا جو ازواجی تعلقات قائم کرنے پر قادر ہو۔ کیا قسم کھانا؟ کہ میں اپنی عورت کے ساتھ ازواجی تعلقات قائم نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ کوئی آدمی قسم کھا لیتا ہے کہ میں عورت کے قریب نہیں جاؤں گا، یا کسی ایسے کام کو معلق کر دیتا ہے مشکل کو اس پر، جیسے کہتا ہے کہ اگر میں تیرے قریب گیا تو مجھ پہ 1 سال کے روزے لازم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، اور اس کی مدت 4 ماہ ہوتی ہے، یعنی اگر آسان تعریف ہم دیکھیں تو الہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے قسم کھا لی کہ اگر اللہ کی قسم میں 4 ماہ تیرے قریب نہیں آؤں گا، یعنی ازواجی تعلقات قائم نہیں کروں گا، تو اب اگر اس کا حکم یہ ہوتا ہے اگر 4 ماہ کے اندر اندر وہ ازواجی تعلقات قائم کر لیتا ہے تو پھر اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اور اگر ازواجی تعلقات 4 ماہ نہیں کرتا، کہتا ہے میں نے قسم پوری کرنی ہے، تو پھر 4 ماہ پورے ہوتے ہی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو یعنی الہ جو قسم کھانا ہے یہ بھی طلاق کا سبب بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پہ والذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، یعنی اس کا ذکر ہے کہ 4 ماہ اس کی مدت ہوتی ہے، اور اس میں پھر اگر آپ اپنی قسم پوری کرتے ہو، 4 ماہ ازواجی تعلقات قائم نہیں کیے شرط لگا کے، تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے خلا۔ خلا کا لغوی معنی تو ہوتا ہے الازالہ، یعنی کہ ازالہ، ختم کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے مفارقۃ الرجل المرأة علی مال تؤدیہ الیہ، کہ آدمی کا عورت سے جدائی اختیار کر لینا مال کی صورت میں جو عورت اس کو دے، یعنی اب طلاق کا جو حق ہے وہ تو مرد کے پاس ہے نا، تو عورت اب خلا جو ہوتا ہے یہ عورت کی جانب سے ہوتا ہے نا، تو عورت اس کو کہتی ہے کہ
آپ مجھے اتنا، میں آپ کو اتنا مال دے دوں گی، میری جان چھوڑ دو، یا کوئی اور شرط لگا لیتی ہے کہ بس میری جان چھوڑ دو. تو جو عورت کی طرف سے جو جدائی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلا. ٹھیک ہے. اس کے بعد زہار آ جاتا ہے. زہار کا معنی ہوتا ہے مقابلۃ الظہر بالظہر، یعنی کہ کمر کا کمر کے مقابل ہونا. اصل لغوی معنی اس کا ہوتا ہے. اور اصطلاحی معنی ہے کہ آدمی کا اپنی خاتون کو تشبیہ دینا اپنے محرم رشتہ دار کے کسی عضو خاص کے ساتھ. یعنی عورت کو کہتا ہے کہ تو مجھ پہ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. اب ماں کی پیٹھ تو حرام ہوتی ہے نا، اس کو دیکھنا، اس کو کرنا. یا کہتا ہے کہ تو مجھ پہ میری خالہ کی شرمگاہ کی طرح ہے. اب خالہ تو حرمت معبد ہے، اس میں تو شرمگاہ اس کا وہ کیسے ہو سکتا ہے رشتہ؟ تو اس تشبیہ کو کہتے ہیں زہار. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک قسم کی قسم ہوتی ہے. تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ زہار کے بعد طلاق، یعنی اس کو کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے زہار کا، پھر آدمی وہ خاتون کے پاس جا سکتا ہے دوبارہ. کہ تحریم الرجل امرأتہ علی نفسہ، کہ آدمی کا اپنی بیوی کو حرام قرار لینا اپنے اوپر، بتشبیہہا، کہ وہ آدمی عورت کو تشبیہ دے رہا ہے اپنی ماں کے ساتھ یا اپنے کسی محرم رشتہ دار کے ساتھ، اپنی محرم کسی خاتون کے ساتھ. جیسے ہم نے مثال دے دی کہ جیسے کہتا ہے کہ انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. ٹھیک ہے. یا اور اس صورت میں پھر اس کا بھی قرآن مجید میں تذکرہ ہے، والذین یظاہرون من نسائہم اربعۃ اشہر، یعنی ایسے کر کے پھر اس کا کفارہ ہوتا ہے 4 ماہ، 2 ماہ لگاتار روزے رکھو یا غلام آزاد کرو وغیرہ وغیرہ. یہ بھی جو نکاح ہے اس کو ختم کر دے کا سبب بن جاتا ہے. اس کے بعد لعان ہے. لعان کا لغوی معنی تو ہوتا ہے کہ دور کرنا، لعن سے نکلا ہے نا، لعنت سے، تو دور کرنا، طرد. اور یہ لعنہ کا مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جانبین سے، میاں کا بیوی کو دور کرنا اور بیوی کا میاں کو دور کرنا. اور شریعت میں اس کا معنی ہوتا ہے عبارۃ عما یجری بین الزوجین من الشہادات الاربع، کہ میاں بیوی کے درمیان جو 4 قسم کی قسمیں لی جاتی ہیں، ان سے شہادت لی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں لعان. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی غیر آدمی اب کسی خاتون پہ تہمت لگائے تو پھر تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ حد، اس پہ زنا کی حد جاری ہو جاتی ہے اگر اس نے واقعتاً زنا کیا ہو. لیکن اگر زنا نہ کیا ہو تو تہمت لگانے والے پہ حد قذف جاری ہو جاتی ہے کہ اس نے ویسے ہی بات کی ہے. لیکن میاں بیوی کے تعلق میں یہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس رشتے کی بنیاد ہی اعتماد پہ ہے. تو اگر آدمی تہمت لگاتا ہے اپنی بیوی پہ کہ خدا نخواستہ اس کے فلاں کے ساتھ تعلقات ہیں، اور اگر اس کے پاس وہ پورا جو گواہوں کا کرائٹیریا ہے وہ نہیں ہے، تو اس صورت میں حد قذف جاری نہیں ہوتی، بلکہ جانبین سے لعان کرنا ہوگا. کہ 4 قسمیں بندہ کھائے گا کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں کہ واقعتاً تیرے کسی اور سے تعلقات ہیں، اور 4 قسمیں بیوی کھائے گی کہ میں واقعتاً سچی ہوں، تو جھوٹ بول رہا ہے، میرے کسی سے تعلقات نہیں ہیں. تو اگر تو یہ ثابت ہو جائے، یعنی نہ بیاں مان رہا ہے نہ بیوی مان رہی ہے، تو پھر لعان سے بھی ان کا جو ازواجی رشتہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. شہادت مؤکدۃ بالیمین، کہ ایسی شہادت جو مؤکد ہوتی ہے قسم کے ساتھ، المقرونہ باللعن قائما مقام حد القذف فی حق الزوج مقام حد الزنا فی حق الزوجہ. مشکل ہے کہ ہاں جی دیکھیں، ایسے عبارۃ عما یجری بین الزوجین من الشہادات الاربع، کہ میاں بیوی کے درمیان جو 4 قسم کی گواہیاں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں لعان. ٹھیک ہے. عبارۃ عما یجری بین الزوجین من الشہادات الاربع. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ بیماریوں کا تذکرہ ہے مرد کو، کہ پہلے خاتون کی بیماریاں ہم پڑھ چکے ہیں کہ الرتقاء والقرناء ہوتی ہے. اب مرد کو جو بیماریاں ہو سکتی ہیں اس میں عنین آتا ہے. عنین وہ ہوتا ہے من لا یقدر علی الجماع، کہ وہ آدمی جو جماع کرنے پہ قادر ہی نہیں ہے، یعنی بالکل وہ، یعنی اس کو ایسی بیماری ہے اس کو شہوت، یعنی اس کا آلہ تناسل جو ہے وہ کام ہی نہیں کرتا بالکل. تو اس کو کہتے ہیں، ایسا آدمی عنین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس خاتون، کسی خاص خاتون کے حق میں ہو سکتا ہے. کوئی آدمی ہے وہ کسی غیر شادی شدہ عورت سے تعلقات نہیں قائم کر سکتا، شادی شدہ سے کر سکتا ہے. تو اب اس صورت میں وہ غیر شادی شدہ کے حق میں عنین ہوگا اور شادی شدہ کے حق میں عنین نہیں ہوگا. یعنی جس خاتون کے ساتھ آپ ازواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتے، یعنی عورت مضبوط ہے، آپ کمزور ہو، تو پھر اس کے حق میں آپ عنین ہوں گے. ٹھیک ہے. عنین کا معنی کہ جو بالکل جماع پہ قادر ہی نہ ہو سرے سے،
ٹھیک ہے. مجبوب اس آدمی کو کہتے ہیں مقطوع الذکر والخصیتین کہ جس کے ٹیسٹس بھی کٹ گئے ہوں کسی وجہ سے ایکسیڈنٹ وغیرہ میں اور اس کا وہ شرمگاہ بھی نہ ہو, دونوں چیزیں نہ ہوں تو یہ کیا ہوگا؟ مجبوب ہوگا. خصی کہتے ہیں کہ جس کے ٹیسٹس نہ ہوں بالکل یعنی کاٹ دیے گئے ہوں. اور خنسا اس کے بعد آ جاتا ہے الذی لہو ما للذکر والانثی کہ خنسا اس کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے مرد کی بھی علامات ہوں اور عورت کی بھی, تو اس کو خنسا کہتے ہیں. اس کے بعد عدت آ جاتا ہے کہ یہ بیماریاں ختم ہو, عنین ہے, مجبوب ہے, خصی ہے, خنسا یہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کسی کو ہو سکتی ہے. اس کے بعد اب ہم نے پڑھ لیا کہ طلاق, نکاح. اب نکاح طلاق کے بعد چونکہ عدت کے احکامات آتے ہیں وہ تھوڑے سے ہوں گے کہ عدت کا معنی ہوتا ہے کہ وہ لغت میں گننا, احصاء, اور شرعی معنی اس کا یہ ہے تربص ای انتظار وقف یلزم المرء مدتا معلومتا کہ ایسا انتظار جو عورت پہ لازم ہوتا ہے ایک متعین مدت تک. یعنی اگر طلاق کی عدت ہے تو 3 پیریڈز ہوگا, ٹھیک ہے. اگر وفات کی عدت ہے تو 4 ماہ 10 دن ہوگا. اس کے بعد آ جاتا ہے احداد. احداد کا معنی ہوتا ہے امتناع المرأة عن المبیت خارج بیت زوجها واجتناب الزینة وما فی معناها مدتا مخصوصہ فی احوال مخصوصہ. احداد کہتے ہیں کہ سوگ منانا. تو عدت کے دوران عورت پہ یعنی یہ ضروری ہوتا ہے, شریعت کی طرف سے پابندی ہے کہ وہ شوہر کے گھر کے علاوہ کہیں پہ رات نہ گزارے, یعنی جہاں پہ عدت گزاری ہے وہیں پہ رہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا کہ زیب و زینت اختیار نہ کرے, اس کو کہتے ہیں احداد. یعنی کہ خاتون کا رک جانا شوہر کے گھر سے باہر رات گزارنے سے اور اجتناب کرنا زینت سے, اور جو کچھ چیزیں زینت کے معنی میں آتی ہیں ایک خاص مدت تک, اس کو کہتے ہیں احداد. اور حضانہ کہتے ہیں تربیت الولد, بچے کی تربیت کرنا, اس کو حضانہ کہتے ہیں. اور حاضنہ وہ عورت ہوتی ہے جس کو بچے کی تربیت سپرد کی جاتی ہے. المرأة التي توکل بتربیته الصبی. نفقہ کہتے ہیں یہ مشتقۃ من النفوق وهو الہلاک. نفقہ کہتے ہیں کہ یہ نفوق سے مشتق ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ہلاک. اور اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ انفاق. الذي ينفق الزوج على امرأته کہ جو مال آدمی اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفقہ, ٹھیک ہے. اور اس میں نفقہ میں کیا چیز, اب اس کو کیوں ذکر کر رہے ہیں کہ جو آدمی شادی کرتا ہے اس پر خاتون کا نفقہ لازم ہوگا. نفقہ میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ طعام آ جاتا ہے, سکنا آ جاتا ہے, کسوہ یعنی کہ کھانا, رہائش اور کپڑے وغیرہ کا بندوبست, یہ ساری چیزیں کس میں آ جاتی ہیں؟ نفقہ میں. اس کے بعد ہے عتاق. عتاق کا لغوی معنی ہوتا ہے قوت, اور اصطلاحی معنی ہے کہ ایسی قوت جو آدمی میں ظاہر ہوتی ہے تو غیر کا حق اس سے منقطع ہو جاتا ہے. یعنی جب غلام تھا تو اس صورت میں کیا تھا؟ غیر کا اس پہ حق متعلق تھا. آقا اگر اجازت دے تو شادی کرے گا, وگرنہ شادی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. اور اس طرح آقا کے کام وغیرہ کرنا. اب آزاد ہوا ہے تو غیر کا حق منقطع ہو گیا, اس کا اپنا حق اس پہ آ گیا. اس کے بعد استبراء ہے جی. استبراء کا معنی ہوتا ہے لغت میں طلب البراءہ, یعنی کہ براءت کو طلب کرنا. اور اصطلاحی معنی ہے کہ طلب معرفت براءت الرحم من الحمل من خلال عدت وذلك يحصل بحیضۃ واحدہ کہ اس بات کا طلب کرنا کہ واقعتاً خاتون کی جو عدت ہے, خاتون کا جو رحم ہے وہ فارغ ہے, یعنی اس میں کسی اور کیا, یعنی عورت کا جو مشغول نہیں ہے کسی کے بچے کی جانب. اب کسی کے ازواجی تعلقات کسی کے ساتھ قائم ہوئے یا فوری طور پہ نکاح ٹوٹ گیا, اب براءت لازم ہوتی ہے, استبراء لازم ہوتی ہے تاکہ دوسرے شوہر سے جب نکاح کرے تو پتہ چل جائے کہ کہیں یہ حاملہ تو نہیں ہے, اور یہ ایک حیض سے حاصل ہو جائے گی. یعنی بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں عدت لازم ہوتی ہے کہ اگرچہ شرعی حق ہے کہ استبراء حاصل ہو جائے پھر بھی 3 مینسز تک رکنا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے. اور استبراء کا مطلب ہوتا ہے کہ بس عدت نہیں ہے لیکن یہ پتہ کرنا ضروری ہے کہ عورت کہیں پہ یعنی اس کو حاملہ تو نہیں ہو چکی, تو کیونکہ اگر حاملہ ہوئی ہے پھر تو اس کو وہ پہلے شوہر کا حق آ جاتا ہے نا اس پہ. تو استبراء کا معنی ہوتا ہے کہ رحم کی براءت کو طلب کرنا کہ یعنی یہ حاملہ ہے عورت یا نہیں. براءت کا مطلب کہ بری الذمہ ہونا, خالی ہونا. الجعل کہتے ہیں ما جعل للانسان من شیء علی شیء یفعلہ کہ جو کسی انسان کے لیے کسی کام کے سلسلے میں لازم کر دیا جاتا ہے. جیسے کسی نے کہا کہ میرا موبائل گم ہوا ہے, جو مجھے ڈھونڈ کے دے گا اس کو میں 1000 روپیہ دوں گا, تو یہ ہوتا ہے جعل, یعنی اس مال کو جعل کہتے ہیں. اور اس عقد کو عقد جعالہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس جعالہ بھی یہی چیز ہے کہ جو عقد ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ تبرعات میں سے ہوتا ہے, یعنی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتا ہے کسی کا ڈھونڈ کے دینا,
اس کو کہتے ہیں جعلہ۔ اس کے بعد تدبیر آ جاتا ہے۔ تدبیر کا معنی ہوتا ہے کہ عتق العبد عن دبر، کہ غلام کو آزاد کرنا بعد میں، یعنی معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے غلام کو کہتا ہے کہ میری موت کے بعد تو آزاد ہے، تو اس ایسے غلام کو کیا کہتے ہیں؟ مدبر، یعنی اس عقد کو کہتے ہیں عقد تدبیر۔ وَهُوَ أَن يُعْتِقَ الْعَبْدُ بَعْدَ مَوْتِهِ بعد موت صاحبہ، کہ آدمی اپنے آقا کی موت کے بعد آزاد ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تدبیر۔ اور کتابت آ جاتا ہے لغتاً الضم والجمع، کتابت کا لغوی معنی ہوتا ہے جمع کرنا، اور شرعی معنی ہے جمع حریت الرقبہ معالاً مع حریت الید حالاً، کہ گردن کا آزاد ہونا بعد میں اور ہاتھ کا آزاد ہو جانا ابھی۔ کیا مطلب ہے کہ آدمی نے اپنے غلام کو کہا کہ اگر آپ مجھے 1 ماہ کے اندر اندر 5 لاکھ روپیہ لا کے دے دو گے تو آپ آزاد ہو، تو اب اس کام کرنے کے لیے اس کا ہاتھ تو آزاد ہے، اب آقا کی خدمت اس کے ذمے نہیں ہے، جا کے پیسے کمائے، ٹھیک ہے، لیکن گردن جو ہے وہ بعد میں آزاد ہوگی جب پیسے دے دے گا۔ اور یہ کتابت اسی کو کہتے ہیں۔ اور مکاتب وہ غلام ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ عقد کیا جاتا ہے۔ المکاتب الذی یکاتب علی نفسہ بثمنہ، کہ جو اپنے ثمن کے ذریعے کوشش کرتا ہے کہ میں پیسے دے کے آزاد ہو جاؤں، اس کو غلام کو کہتے ہیں مکاتب۔ یہ کتابت کیا؟ یہاں سے اب ہمارا جو نکاح اور اس کے متعلقات سارے ختم ہو گئے، عدت ساری چیزیں، اب یہاں پہ کتاب الایمان شروع ہو رہا ہے۔ ایمان یمین کی جمع ہوتی ہے، یمین کا لغوی معنی ہوتا ہے قسم کھانا، قوت، ٹھیک ہے، اور اصطلاحی معنی ہے تقویت احد طرفی الخبر بذکر اسم اللہ اب التعلیق و تحریم الحلال ایضا یمین، کہ خبر کی جانبین میں سے، یعنی ایک جانب اثبات ہوتی ہے، ایک جانب نفی، کہ میں ایسا کروں گا یا میں ایسا نہیں کروں گا۔ آپ خبر کو پختہ کر دیتے ہو اللہ کے نام کے ساتھ، یا اس کو معلق کر دیتے ہو کسی چیز کے ساتھ، یا کسی حلال چیز کو آپ اپنے اوپر حرام قرار دیتے ہو، تو یہ بھی قسم ہوتی ہے۔ یعنی یہ قسم کی 3 کیٹیگریز ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ نے کہا اللہ کی قسم میں آج کے بعد رات کو 11 بجے سے لیٹ نہیں سوؤں گا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ قسم ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ جی تعلیق آپ کر دیتے ہو کہ اگر میں نے ایسا کیا تو یہ، مثال کے طور پہ اگر میں رات 11 کے بعد سویا تو مجھ پہ یہ چیز لازم ہے، یا کہتے ہو کہ میرا غلام آزاد، ٹھیک ہے، تو یہ بھی قسم کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے کہ تحریم الحلال، کہ حلال چیز کو کوئی حرام قرار دینا۔ آپ نے کہا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے، تو یہ حلال چیز ہے، آپ اس کو حرام کرا رہے ہو اپنے اوپر۔ اسی طرح خاتون سے ازواجی تعلقات کو اللہ نے حلال کیا، آپ نے کہا کہ میں آج کے بعد نہیں کروں گا، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی قسم ہوتی ہے۔ تو یہ 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں قسم میں۔ تو اس کے بعد ہے کہ یمین کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ یمین غموس ہے، یمین لغو ہے، یمین منعقدہ ہے۔ یمین غموس کا مطلب ہوتا ہے کہ الحلف علی فعل او ترک کاذبا، کہ آدمی کسی کام پہ قسم کھاتا ہے کام کے کرنے یا نہ کرنے کی، یعنی جھوٹے ہونے کی وجہ سے۔ یعنی مثال کے طور پہ اب یہ عدالتوں کا سارا سیٹ اپ اسی پہ چلتا ہے کہ گواہی نہ ہو تو قسم ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں یمین غموس۔ مثلا کسی نے کہا کہ قتل کی گواہی دینی تھی، تو اب کسی بندے نے قتل کیا تو آپ اس کے حق میں جھوٹی گواہی دے دیتے ہو کہ جی اس نے تو قتل نہیں کیا، ٹھیک ہے، آپ نے کہا، اور آپ کو واقعتاً پتہ ہے کہ اس بندے نے قتل کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کہتے ہو کہ جی فلاں بندے نے قتل نہیں کیا، تو جھوٹی قسم کھاتے ہو اللہ کا نام لے کے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یمین غموس، ٹھیک ہے۔ اور اس کو غموس اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے بندہ اتنا زیادہ گناہ گار ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کا کوئی کفارہ رکھا ہی نہیں ہے، اس قسم کا کفارہ نہیں ہوتا۔ اور یمین لغو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ قسم کھا رہے ہو، اپنی طرف سے آپ سمجھ رہے ہو کہ میں سچا ہوں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے کسی کے حق میں گواہی دی کہ واقعی یار اس بندے نے قتل نہیں کیا، اور آپ کے علم کے مطابق اس نے قتل بھی نہیں کیا، لیکن حقیقت میں اس نے قتل کیا ہو، تو یعنی اگر آپ جھوٹے ہونے کی وجہ سے ماضی کی قسم کھاؤ تو یہ یمین غموس ہوگی، اور اگر سچی اپنی طرف سے قسم کھا رہے ہو حقیقت میں وہ جھوٹی ہے تو یہ کیا ہوگی؟ یمین لغو۔ ان دونوں قسموں کا کفارہ نہیں ہوتا۔ دوسرا ہے ما یحلف به ظانا، جب آدمی قسم کھاتا ہے گمان کرتے ہوئے انہو کذا، کہ معاملہ ایسا تھا، مثلا فلاں نے قتل نہیں کیا تھا، وہو خلاف، اور اصل میں معاملہ اس کے برعکس ہو، اس نے قتل کیا ہو، او ما یجری علی اللسان بلا قصد و ارادۃ، اس کو بھی یمین لغو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی ارادہ نہیں ہے، ویسے ہی ہر بات پہ عادت ہے قسم کھانے کی، ٹھیک ہے، تو یہ۔ اور یمین غموس کیا ہوتا ہے کہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پہ قسم کھانا ماضی میں جھوٹے ہونے کی حالت میں،
ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے یمین غموس. اس کے بعد ہے یمین منعقدہ. یمین منعقدہ ہوتا ہے هو الحلف علی الفعل المستقبل انه يفعل كذا او لا يفعل، یعنی اگر ماضی کا تعلق ہوگا قسم سے تو وہ یمین غموس اور لغو ہوگی، اور اگر مستقبل کا ہے تو وہ یمین منعقدہ ہوگی. مثلا آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا، مستقبل میں اگر کوئی کام کیا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ، اور اس سے اس کام کا کرنا یا نہ کرنا آپ پہ لازم بھی ہو جاتا ہے، اور اس کا کفارہ بھی ہے، اور گناہ تو ہے ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کا کفارہ ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات اس انداز سے نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا رکھی ہے. لیکن یمین غموس تو اتنا سخت گناہ ہے گویا کہ اس میں ایک طرف سے اعلان ہوتا ہے الیاذ باللہ کہ دنیا میں اس کی کوئی سزا ہی نہیں، آخرت میں ہم خود دیکھ لیں گے. تو یہ اس کے بعد قسم میں ایک چیز ہوتی ہے کہ قسم کا کفارہ، اسی کو تحلۃ الیمین بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی یمین سے نکلنا، یمین کو حلال کرنا. اور وہ قسم کا کفارہ پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، یا ان کو کپڑے دینا، یا غلام آزاد کرنا. ٹھیک ہے، اور اگر اس میں نہ ہو تو پھر 3 دن روزے رکھنا. ٹھیک ہے، تو یہ قسم کا کفارہ ہے. اس کے بعد ایک اصطلاح ہے حانس. حانس اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کا قسم کو پورا نہ کرنا. عدم الوفاء بالیمین الذی، یا یوں کہہ لو والذی لم یفی بیمینہ، کہ جو آدمی اپنی قسم کو پورا نہ کرے. مثلا کسی نے قسم کھائی کہ میں کل کو روزہ رکھوں گا، اب روزہ نہیں رکھا اس نے، تو اب اس کی قسم ٹوٹ گئی، تو یہ کیا ہے؟ حانس ہے. یہاں تک یہ قسم کی ساری اصطلاحات ہو گئی. اس کے بعد ہے جی کتاب الحدود. نکاح میں یہ ہوتا ہے کہ آپس میں انسانوں کے یعنی تعلقات ہوتے ہیں ایک بندے کا دوسرے کے ساتھ. حدود میں یہ ہوتا ہے کہ ریاست کے جو اپنے باشندوں کے ساتھ تعلقات ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جہاد آ جائے گا. جہاد میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں ان کو دیکھا جائے گا. تو حدود کہتے ہیں حد کی جمع ہے، اور لغت میں اس کا معنی ہوتا ہے منع کرنا. اور شریعت میں حد کہتے ہیں کہ ایسی سزا جو اللہ تعالیٰ کا حق ہو کے مقرر ہوتی ہے، اور وہ متعین ہوتی ہے سزا، اس میں کسی کو کم زیادہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. وعقوبۃ مقدرۃ وجبت حقا للہ تعالی، ایسی سزا ہوتی ہے جو مقدر ہوتی ہے اور اللہ کا حق ہو کے لازم ہوتی ہے. اور اس کے بعد تعزیر آ جاتا ہے. تعزیر کا معنی ہوتا ہے رد کرنا، یعنی کہ منع کرنا، روکنا کسی کام سے. اور شریعت میں کہتے ہیں التعدیب دون الحد، یعنی کہ جو سزا ہو حد نہ ہو. حد کا مطلب ہے ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب نہیں ہوتی، اور دوسرا یہ کہ اس میں کوئی متعین نہیں ہوتا، کم زیادہ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں تعزیر. اور یہ قاضی کو، امام کو اختیار ہوتا ہے کہ کسی کی کم ہو کسی کی زیادہ ہو، حدود متعین ہوگی، ان میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. اس کے بعد قصاص آ جاتا ہے. معنی تو اس کا ہوتا ہے کہ گناہ کی سزا، الجزاء علی الذنب. اور اصطلاحی معنی ہے المماثلۃ بین العقوبۃ والجنایہ، کہ مماثلت ہو عقوبت اور جنایت کے درمیان. یعنی جس آدمی نے جیسا گناہ کیا ہے، جیسی غلطی کی ہے، اس کو سزا بھی ویسی ملے گی. اگر کسی کو قتل کیا تو اس کے بدلے قتل کیا جائے گا. اگر کسی نے کسی کا کان کاٹا ہے تو اس کے بدلے اس کا کان کاٹا جائے گا. ہاتھ کاٹا ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا. اس کو کہتے ہیں قصاص. اور رمی کہتے ہیں رجم کہتے ہیں الرمی بالحجارہ، کہ پتھر کے ساتھ پتھروں کو مارنا، اس کو رجم کہتے ہیں. اور اصطلاحی معنی ہے رجم الزانی رمیہ بالحجارہ حتی یموتا، کہ پتھر کے ذریعے زانی کو مارنا یہاں تک کہ وہ مر جائے. اور جلد کا بفتح الجیم ہو تو الضرب بالصوت، یعنی کوڑے سے مارنے کو کہتے ہیں. اور اگر جلد ہو تو یہ چمڑے کو کہتے ہیں، یعنی جو غشاء البدن، بدن کے جو اوپر والی سکن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جلد. اور جلد کہتے ہیں کہ کوڑے لگانا، کوڑے کے ذریعے مارنا اس کو. یعنی اگر غیر شادی شدہ بندہ زنا کرے تو اس کی سزا ہوگی جلد، یعنی کوڑے مارنا. اس کے بعد آ جاتا ہے محسن. محسن اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ رجم کی سزا کے لیے آدمی کا محسن ہونا ضروری ہے. اور وہ کیا ہے؟ هو الحر المکلف، وہ آزاد مکلف آدمی ہے، مسلمان ہے، جو نکاح صحیح کے ذریعے اس کے ازواجی تعلقات قائم ہو چکے ہوں، اس کے بعد زنا کرے. ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی کا نکاح ہی نہیں ہوا تو وہ محسن نہیں ہوگا، وہ رجم نہیں اس کو کیا جائے گا. یا نکاح ہوا ہے، ازواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے، پھر بھی وہ محسن نہیں ہوگا. یا نکاح تو ہوا لیکن وہ نکاح ہی غلط تھا، کوئی ایسا تھا اس کو پتہ ہی نہیں، ساری زندگی باہر رہ کے آیا اور آ کے الیاذ باللہ اپنی بہن سے نکاح کر لیا، تو اب اس کا یہ نکاح ہی فاسد ہے، تو اس کے ذریعے حد جاری نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ محسن نہیں تھا. اب شرائط الاحسان میں آ جاتا ہے مسلمان پہ حد جاری ہوگی. سب سے پہلے اسلام، آزاد ہو، عاقل ہو،
یعنی کہ وہ سمجھدار ہو، بالغ ہو، تزویج بنکاح صحیح، نکاح صحیح ہو چکا ہو، اور امام صاحب ایک اور شرط لگاتے ہیں کہ دخول بھی، یعنی ازواجی تعلقات بھی قائم ہو چکے ہوں، صرف نکاح ہوا ہو تو اس کے بعد اگر رخصتی کے علاوہ کہ کہیں اور زنا کر لیا تو پھر بھی وہ مؤثر نہیں ہوگا، حد جاری نہیں ہوگی۔ آخر میں ہے جی لواطت اور سحاق۔ لواطت کہتے ہیں کہ یہ جو مرد کا مرد کے ساتھ تعلقات قائم کرنا اور خاتون کا خاتون کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، اس کو کہتے ہیں سحاق، یعنی لواطت ہوتا ہے لام کے کسرہ کے ساتھ، اور معنی اس کا یہ ہے کہ من عمل عمل قوم لوط، جس آدمی نے قوم لوط والا کام کیا، یعنی وطء الذکر فی دبرہ، کہ ایک مرد کا کسی مرد کی شرمگاہ میں اپنی شرمگاہ کو داخل کرنا، یہ ہوتا ہے لواطت۔ اور سحاق کا معنی ہوتا ہے کہ وطء المرأۃ للمرأۃ، یعنی خاتون کا خاتون سے یہ تعلق قائم کرنا، اس کو کہتے ہیں سحاق، یعنی لیسبین گے کا جو ہے اس میں پھر اس کی الگ حدود میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد حد میں آ جاتا ہے حد سرقہ اور غصب اور قطع الطریق، ان کی بھی الگ الگ سزائیں ہیں، لیکن ان کی ہم تعریفیں دیکھیں گے۔ صرف سرقہ کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ خفیہ طور پہ کسی کا مال لے لینا، ٹھیک ہے، اور شرعی معنی ہے کہ اخذ المکلف العاقل البالغ، کہ ایک عاقل بالغ آدمی کا کسی غیر آدمی کے مال کو لے لینا خفیہ طور پہ، اور وہ مال بھی 10 درہم سے زیادہ کا ہو۔ اگر 10 درہم سے کم ہوا تو اس کو چوری تو سمجھا جائے گا، لیکن اس پہ حد جاری نہیں ہوگی۔ 10 درہم سے زیادہ کا مال ہو اور کسی آدمی کا مملوک ہو، یعنی کوئی بندہ مالک بھی ہو اس کا، راستے میں اگر کسی نے کوئی گری پڑی چیز اٹھا لی، اس کا مالک نہیں تھا کوئی، تو وہ پھر سرقہ نہیں ہوگا، اور وہ مال خفیہ طور پہ لے، ٹھیک ہے۔ اور غصب کا معنی ہوتا ہے کہ الاستیلاء علی حق الغیر غلبۃ و اقتدارا، یا یوں کہہ لو کہ اخذ مال الغیر جہرا بدون السلاح، کہ جاہری طور پہ کسی کا مال لینا بغیر اسلحے کے استعمال کے، اس کو کہتے ہیں غصب، اور اگر خفیہ طور پہ کسی کا مال لیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں سرقہ۔ اور آخری آ جاتا ہے قطع الطریق۔ قطع الطریق کا مطلب ہے کہ کسی کا مال لینا جاہری طور پہ اور اسلحے کا بھی استعمال کیا جائے، تو اس کو کیا کہیں گے قطع الطریق، یعنی کہ ڈاکہ جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہو گیا کہ خفیہ طور پہ کسی کا مال لینا چوری، اگر جاہری طور پہ کسی کا مال لیا جائے تو پھر 2 صورتیں ہوں گی، اسلحے کے ساتھ لے رہا ہے، اسلحے کے بغیر لے رہا ہے۔ اسلحے کے بغیر لے رہا ہے تو یہ غصب ہوگا، چھیننا، اور اگر اسلحے کے ساتھ ہوگا تو یہ قطع الطریق ہوگا، ڈاکہ۔ اس کے بعد ایک ہے باغی، اس کو کہتے ہیں الجماعت القوی الخارجۃ عن طاعت الامام متأولین، یعنی وہ جماعت جو حکومت وقت سے مقابلے میں نکل آئے، اسلحہ اٹھا لے اور وہ تعویل کر رہے ہوں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حق نہیں مل رہے یا وغیرہ وغیرہ، کوئی اور اپنے آپ کو وہ صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں باغی، یعنی اور اس کی جمع آتی ہے بغات۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس کتاب الجہاد، ٹھیک ہے۔ جہاد کا سب سے پہلے لغوی معنی سمجھنا ضروری ہے کہ جہاد کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ کوشش کرنا، مجاہدہ کرنا، تحمل الجہد، ٹھیک ہے۔ اور پھر جہاد کا 3 طرح استعمال ہوتا ہے، ایک جہاد کا لغوی معنی ہے، اور ایک جہاد کا معاشرے میں جو استعمال ہوتا ہے، اور ایک جو شرعی معنی ہے۔ لغوی معنی تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ کوشش کرنا، جس بھی چیز میں کوشش کی جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جو معاشرے میں اس کا جو معنی استعمال ہوتا ہے، المعنی العرفی، وہ کیا ہے۔ معنی عرفی میں پھر جہاد استعمال ہو سکتا ہے، جہاد بالمال کے لیے بھی ہوتا ہے، جہاد بالنفس کے لیے بھی ہوتا ہے، جہاد باللسان ہوتا ہے، جہاد بالقلم ہوتا ہے، ان سب کو آپ کہہ سکتے ہو، اور انہی کو انواع الجہاد بھی کہتے ہیں۔ یعنی انواع الجہاد میں کیا آ جائے گا، جہاد بالنفس، یعنی کہ اپنی جان سے جہاد کرنا، اور جہاد باللسان یا قلم بھی آ سکتا ہے، اور نہ جہاد بالنفس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اپنے نفس سے جہاد کرنا، یعنی کہ کوئی گناہ سے بچنا، حسد سے بچنا، اور جہاد باللسان اور قلم واضح ہے، جہاد بالسیف کا مطلب ہے قتال۔ تو جو جہاد کا شرعی معنی ہے وہ قتال ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب اس شریعت کی اصطلاح میں جہاد استعمال ہوتا ہے تو پھر وہ کوئی بندہ بیٹھ کے مضمون لکھ رہا ہے تو وہ لغوی معنی یا عرف کے لحاظ سے تو جہاد کہہ سکتے ہیں، لیکن شریعت میں جہاد اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں
اسلحے کے ساتھ نکلنا اور اللہ کے دشمنوں کو جنگ کرنا جو مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے مغازی اور سیر جہاد وغیرہ کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ہیں جہاد کی صورتیں. وہ دو صورتیں، ایک ہوتا ہے دفاعی جہاد، ایک ہوتا ہے اقدامی جہاد. دفاعی جہاد کو مطلب ہوتا ہے کہ ڈیفنس کرنا، یعنی دفاع کرنا، اور اوفینسو مطلب اقدام کرنا، خود بڑھ کے حملہ کرنا کسی اسٹیٹ پہ. تو یہ یعنی جہاد کی صورتیں ہیں. دفاعی بھی ہو سکتا ہے اور اقدامی بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد شرائط الجہاد ہیں. اس کے لیے مذکر ہوگا، مسلمان ہوگا یعنی مرد ہوگا، مسلمان ہوگا، بالغ ہوگا، حاکم کی اجازت ہونی چاہیے. یعنی کوئی بندہ اپنے سے جہاد نہیں کر سکتا کہ جی ہم F-20 والے جائیں گے جہاد کریں گے. جب تک حاکم اجازت نہیں دے گا کوئی جماعت اپنے طور پہ جہاد نہیں کر سکتی. اور السلامۃ من العجز، اور یعنی کہ عاجز نہ ہو، کوئی بیمار وغیرہ نہ ہو. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کون سا جہاد ہو؟ اقدامی جہاد ہو. جب دفاعی ہوتا ہے پھر کوئی شرط نہیں باقی رہتی. آپ کے گھر پہ کوئی حملہ آور ہو جائے تو پھر اس میں یہ تو نہیں دیکھا جاتا کہ مردوں نے جانا ہے یا نہیں جانا، پھر تو بس اپنا دفاع کرنا ہے، وہ جس صورت میں بھی کیا جائے. اس کو کہتے ہیں نفیر عام. یعنی جب ہوتا ہے اقدامی جہاد نہ ہو، دفاعی جہاد ہو، تو اس صورت میں نفیر عام کا حکم ہوتا ہے. یعنی جس آدمی کو جو چیز ملے بس مارے، اپنی ملک بچاؤ اپنا، جیسے بھی کرو، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اس کی چند بہت اہم اصطلاحات ہیں. اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے جی جزیہ. جزیہ کہتے ہیں کہ المال الذی یدفعہ الکفار المواطنون فی بلاد المسلمین، کہ وہ مال جس کو کفار ادا کرتے ہیں مسلمان ریاست میں رہتے ہوئے. اور یہ جو ٹیکس ہوتا ہے یہ مذہب کی بنیاد پہ لگتا ہے. کیونکہ وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے مسلمانوں سے تو زکوٰۃ لے لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن کافروں سے تو زکوٰۃ نہیں نہ لی جا سکتی. زکوٰۃ عبادت ہے، زکوٰۃ صرف مسلمان ہی دے سکتا ہے. تو کافروں سے زکوٰۃ کے بدلے میں ہم کیا لیں گے؟ جزیہ، ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے ضریبہ. ضریبہ کہتے ہیں المال الذی یدفعہ المواطنون فی بلاد المسلمین، کہ مسلم اسٹیٹ میں جو بھی باشندے رہ رہے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو، مذہب سے ہٹ کے جو کسی پہ ٹیکس لگایا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضریبہ، ٹھیک ہے. یعنی جزیہ اور ضریبہ الگ الگ چیزیں. جو مذہب کی بنیاد پہ ٹیکس ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ جزیہ. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں سے اس کے مقابلے میں زکوٰۃ لی جاتی ہے، کافروں سے وہ نہیں لی جا سکتی. اور اس کے بعد آ جاتا ہے خراج. خراج کہتے ہیں کہ جو کافروں کی زمینوں سے ٹیکس لیں گے نا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں الخراج. تو یہ بھی اس لیے لیا جاتا ہے کیونکہ مسلمان تو عشر دے دیں گے، کافر عشر نہیں دیں گے، ٹھیک ہے. تو اب اس کی خراج کی تعریف کیا ہے کہ جزیۃ الارض، زمین کا ٹیکس، زمین کا جزیہ، التی تفرض علی اہل ذمہ، جو اہل ذمہ پہ یعنی کافروں پہ لازم کیا جاتا ہے. اور یہ کس کے مقابلے میں ہوتا ہے؟ عشر کے مقابلے میں، ٹھیک ہے. یہ چند ایک اہم اصطلاحات ہیں. اس کے بعد فی ہوتا ہے، یعنی مال فی ہوتا ہے. ایک فی کا اصل مطلب ہوتا ہے رجوع، اور فی کا اصطلاحی معنی ہے ما اخذ من اموال الکفار بغیر حرب، کہ جو مال کافروں سے بغیر جنگ کے لیا جائے وہ ہوتا ہے فی. مثال کے طور پہ کہ جنگ ہو رہی تھی لیکن جنگ کے بعد جو سارے کافر وغیرہ ہیں وہ بھاگ کے چلے گئے. اب ہم جو ان کا مال لیں گے، عام لوگوں کے مال لینے کی تو اجازت نہیں ہوتی نا، لیکن ان کے جو جنگی ہے مال ہے، ان کا اسلحہ خانہ ہے، آپ نے بغیر حملے کے یعنی بغیر جنگ کی اس پہ جو قبضہ کر لیں گے، جنگ کے ختم ہونے کے بعد کوئی صورت ہو ایسی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال فی. اس کے مقابلے میں آتا ہے جی مال غنیمت. مال غنیمت کہتے ہیں مستولی علیہم من اموال الکفار المحاربین عنوتاً قہراً حین القتال، کہ جو قتال کے عین وقت میں جو جنگ کے دوران مال لیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال فی. نہیں، فی وہ ہوتا ہے جو بغیر جنگ کے، غنیمت وہ ہوتا ہے جو جنگ کے وقت میں مال جو لے لیتے ہیں. مثلا کسی نے جنگ ہو رہی تھی، کسی کافر کو مارا اور اس کی بندوق چھین لی، یا اس کے جو پاس اور مال تھا، کافروں کا بادشاہ تھا، اس نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے وہ اتار لیے جنگ کے دوران، تو یہ کیا ہوگا؟ مال غنیمت. اور بغیر جنگ کے جو کافروں کا مال لے ہو جائے وہ مال فی ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ ایک ہوتا ہے انفال، نفل جس کو کہتے ہیں. نفل کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مثال کے طور پہ غنیمت سے زیادہ جو کسی کا حق ہوتا ہے نا، کسی مجاہد کا، اس کو کہتے ہیں مال غنیمت. جو ہوگا اس پہ تو ساروں کا حق ہوتا ہے نا، لیکن اگر کوئی مسلمان حاکم نے کہہ دیا کہ جو بندہ فلاں علاقے کو فتح کرے گا اس کو الگ سے مال دیا جائے گا، تو وہ دینا اس کے ذمہ لازم ہوتا ہے، پھر امام کے ذمہ. اور اس کو کہتے ہیں نفل، یعنی جو اس کے حق سے زیادہ مال اس کو کسی خاص کارنامے پہ دیا جائے گا
وہ کیا ہوتا ہے؟ نفل، اور اس کی جمع انفال آتی ہے۔ اس کے بعد ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے غلہ۔ غلہ کہتے ہیں کہ جو زمین کی پیداوار ہے اس کو کہتے ہیں۔ وظیفہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیلی ویجز پہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو جو تنخواہ وغیرہ ملتی ہے ماہانہ یا کسی کی روز کی بنیاد پہ کسی کو مل رہی ہے، اس کو وظیفہ کہتے ہیں۔ وَهُوَ كُلُّ مَا يُقَدَّرُ لِلْإِنسَانِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِّن طَعَامٍ أَوْ رِزْقٍ، کہ روزانہ کی بنیاد پہ جو اس کو کھانا رزق وغیرہ دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں وظیفہ۔ اب یہاں پہ ایک ہماری چیز رہے گی کہ اقسام الکفار اور اقسام المسلمین، یعنی جہاد کے باب میں 3 قسمیں کافروں کی ہیں اور 3 قسمیں مسلمانوں کی ہیں۔ کافر یا تو حربی ہوگا یا ذمی ہوگا یا مستأمن ہوگا۔ حربی اس کافر کو کہتے ہیں الکافر الذی یحمل جنسیت الدولہ الکافرہ المتحاربہ للمسلمین، یعنی وہ کافر جس کے پاس وہ ریاست جو مسلمانوں سے حالت جنگ میں ہے اس کی جس کے پاس نیشنلٹی ہوگی وہ کیا ہوگا؟ کافر حربی، ٹھیک ہے۔ اور ذمی وہ ہوتا ہے المعاہد الذی اعطی عہدا یؤمن بہ علی نفسہ او مالہ وعرضہ، کہ کسی آدمی کو ہم نے اپنی ریاست میں اس سے معاہدہ کر لیا کہ آپ کے مال جان عزت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، جیسے ہمارے ہاں اقلیتیں رہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، سکھ رہتے ہیں وغیرہ، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ ذمی، ٹھیک ہے۔ ان سے ہم نے عہد کیا ہوا ہے کہ آپ ہمارے ملک کی نیشنلٹی لو، ہم آپ پہ کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کریں گے، یہ کیا ہوتا ہے؟ ذمی۔ اور اگر حربی کیا ہوتا ہے کہ وہ کافر جس کے پاس مثال کے طور پہ اسرائیل کی نیشنلٹی ہے، اب وہ اگر ہمارے ملک میں آئے گا تو وہ کیا ہوگا؟ اس جو ریاست کا باشندہ ہے وہ کیا ہوگا؟ حربی۔ اور ایک ہوتا ہے مستأمن۔ مستأمن وہ ہوتا ہے کہ جو ویزا لے کے آئے ہمارے پاس، یعنی ہے تو اسرائیل کا باشندہ لیکن اس نے کہا جی میں لڑائی کے لیے نہیں آ رہا، میں جاسوسی کرنے کے لیے نہیں آ رہا، بلکہ میں تجارت کے لیے یا پڑھائی کے لیے آ رہا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں مستأمن۔ من اتا الینا یعنی جو ہمارے پاس آ جائے، مسلمان ریاست میں آ جائے بالتاشیرہ، ویزا لے کے، اس کو کہتے ہیں مستأمن۔ یہ 3 قسمیں ہیں کافروں کی۔ حربی کہتے ہیں کہ وہ آدمی جس کے پاس نیشنلٹی ہی ہو اس ریاست کی، یعنی امریکہ کا کوئی باشندہ ہے اور ویزا نہیں لیا ہوا، ٹھیک ہے، جب تک ویزا نہیں لیا تو وہ کیا ہے؟ حربی ہے۔ اور مستأمن جو ہے وہ حربی بھی ہو سکتا ہے اور کوئی معاہد بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ من عقدت لہ الذمہ المؤقتہ، جس کے لیے یعنی ذمی اور مستأمن میں فرق یہ ہے کہ ذمی وہ ہوتا ہے جو ہماری ریاست کا مستقل باشندہ ہے، اسے ہم نے مستقل عہد کر رکھا، اس کو نیشنلٹی دے دی ہے۔ اور مستأمن وہ ہوتا ہے کہ جس کو ایک وقت کے لیے اجازت دی ہے، 1 ماہ کے لیے وزٹ ویزے پہ آیا ہے یا پڑھائی کا ویزا لیا ہے 2 سال کا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ مستأمن۔ من اعطی الامان المؤقت علی نفسہ و مالہ، کہ جس کو موقت امان دی جائے یعنی وقتی اس کے جان و مال پہ۔ اور اسی طرح 3 قسمیں مسلمان کی بھی ہیں، یا تو مسلمان باغی ہوگا، باغی وہ ہوتا ہے الخارج علی القانون، جو قانون سے بڑھ کے امام کے خلاف جہاد کرتا ہے، نکل جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے نہیں ریاست کی بات ماننی، وہ باغی ہوتا ہے۔ خارج ایک خاص فرقے کو کہتے ہیں کہ جو مذہب کی بنیاد پہ لوگوں سے یعنی ریاست سے مذہب کی بنیاد پہ لڑا، یعنی کہتا ہے کہ آپ مذہب قائم کرنے میں ناکام رہے ہو، جیسے پاکستان میں ٹی ٹی پی کی مثال ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست جو ہے مسلمان نہیں، یہ مسلمانوں والے کام نہیں ہے اس ریاست کے، لہٰذا وہ مسجدوں میں بھی حملے کرتے ہیں، امام بارگاہ میں بھی حملے کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لوگوں کے اسٹیڈیم میں بھی حملہ ہو گیا، تو اس کو کہتے ہیں خوارج۔ یعنی باغی اور خارجی میں فرق کیا ہے کہ باغی کو کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ سیاسی طور پہ کسی کو ریاست کے ساتھ مسئلہ ہو، مسنگ پرسن کا ایشو ہو، وہ باغی ہوتا ہے، اس بنیاد پہ وہ ریاست کے خلاف اگر تلوار اٹھا لے گا، نکل آئے گا تو وہ باغی ہوگا۔ اور اگر مذہب کی بنیاد پہ ریاست کے خلاف آتا ہے کہ تم لوگ مذہبی رٹ نہیں قائم کر سکے، لوگوں کو سزا نہیں دیتے اگر کوئی زنا کرتا ہے، یا لوگوں سے ناجائز قسم کے ٹیکس لیتے ہو جو اسلام نے اجازت نہیں دی، تو یہ کیا ہوگا؟ خارجی۔ اور ایک آتا ہے مرتد۔ مرتد کا معنی ہوتا ہے الراجع عن دین الاسلام الی الکفر، جو دین اسلام سے کفر کی طرف رجوع کر لیتا ہے بسبب من الاسباب، کسی بھی سبب سے، یعنی جو مسلمان تھا پہلے پھر کافر ہو گیا، اس کو کیا کہیں گے؟ مرتد۔ آخر میں صرف 2 اصطلاحات ہم نے پڑھنی ہے، ایک لقیط اور لقطہ، دوسری مفقود، یہ بھی جہاد میں ہی ہیں، شامل ہیں۔ لقیط کا معنی ہوتا ہے کہ وہ آدمی یعنی وہ بچہ یا بچی انسان جو کوئی گرا پڑا ہو سڑک پہ، جس کا کوئی والی وارث نہ ہو، تو جو اس کو اٹھا لے گا اس کو کیا کہیں گے؟ لقیط، ٹھیک ہے۔ اور لقطہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا مالک معلوم نہ ہو، آپ راستے میں جا رہے تھے، آپ کسی کو موبائل مل گیا وغیرہ وغیرہ، یہ کیا ہوگا؟ لقطہ، ٹھیک ہے۔ یعنی
لقیت اور لقطہ. لقیت انسان کو کہیں گے اور لقطہ کہیں گے کہ جو گری پڑی چیز ہے. پھر اس کے الگ الگ احکام ہیں. اگر تو کوئی بچہ کسی کو ملتا ہے گرا پڑا تو اس کی چونکہ زندگی بہت اہم ہوتی ہے, اس کو اٹھانا ضروری ہوتا ہے بچے کو, ٹھیک ہے. اگر آپ خود نہیں بھی پرورش کرتے تو کسی اور کو دے دو, لیکن اگر ادھر بیچارہ پڑا رہے گا تو وہ تو کچھ ہی وقت میں فوت ہو جائے گا نا, تو اس لیے اس کے ضروری ہوتا ہے پھر اس کو. اور لقطہ کی پھر بعض شرائط ہیں, بعض جگہ پہ ضروری ہوتا ہے, بعض پہ ضروری نہیں ہوتا. اور لقیت کا مطلب ہے کہ ما یلقط ای یرفع من الارض, اور شرعاً ہوا مولود, ایسا بچہ ہے طرحہ اہلہ, جس کے گھر والوں نے اس کو پھینک دیا ہو, خوفا من العیلۃ و فرارا من التہمہ, یعنی فقر و فاقہ کے ڈر سے یا تہمت سے بچنے کے لیے اس کے گھر والوں نے اس کو پھینک دیا ہو کہ کوئی اس کی تربیت کر لے, وہ لقیت ہوگا. اور لقطہ کہتے ہیں کہ الشیء الذی تجدہ ملقا فتأخذہ, کہ آپ نے کوئی گری پڑی چیز راستے میں پڑی اٹھا لیا, اس کو کیا کہیں گے؟ لقطہ, ٹھیک ہے. پھر اس کے احکام ہوتے ہیں کہ اس کے مالک کو تلاش کرنا ضروری ہے اس کو, تاکہ چیز آپ پہنچاؤ, اپنی چیز اس کو نہیں سمجھنا چاہیے. آخر میں ہے جی کتاب المفقود, ٹھیک ہے. نہیں, عابق ہے اور ضال ہے. عابق وہ غلام ہوتا ہے جو آقا سے بھاگ جائے کہ میں نے اس کے پاس نہیں رہنا. وہو مملوک فر من مالکہ قصدا و تعنتا, کہ جو ضد کی بنیاد پہ جان بوجھ کے بھاگ جائے اس کو عابق کہتے ہیں. اور ضال وہ غلام ہوتا ہے کہ جو راستہ بھول جائے, ٹھیک ہے, جانا کہیں اور چلا کہیں اور جائے. اور مفقود کہتے ہیں کہ کسی کا گم ہو جانا, اور یہ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ خاتون تھی, اس کا شوہر کا پتہ ہی نہیں چل رہا, مسنگ پرسن میں سے ہے کہ زندہ ہے مردہ ہے, کہاں پہ ہے کہاں نہیں ہے, تو اس کو شریعت میں اس شوہر کو مفقود کہتے ہیں. تو اس کی خاتون کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ 4 سال تک انتظار کرے. اگر 4 سال بعد بھی کوئی خیر خبر نہیں آ رہی تو پھر وہ عدالت سے جا کے عدالت اس کو طلاق کنسیڈر کر کے کسی اور کے ساتھ اس کا نکاح کروا دے گی. اس کو کہتے ہیں مفقود, ٹھیک ہے. تو یہی ہے سارا نصاب ہمارا.